السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. मेरी आवाज़ पीछे आ रही है? पीछे आवाज़ है मेरी आवाज़? जी आ रही है. अच्छा, कहाँ पहुँचे थे हम लोग? हुरूफ शम्सिया और हुरूफ कमरिया पे. कौन सी तमरीन पे थे? तमरीन नंबर 13. तो क्या था हुरूफ शम्सिया और हुरूफ कमरिया में क्या चीज़ें थी? हाँ, क्या थे हुरूफ शम्सिया और कमरिया में? कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि जो जिसमें लाम साइलेंट होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लाम साइलेंट नहीं होता. ठीक है, तो जिसमें लाम साइलेंट होता है वो कौन से हरूफ होते हैं? उसको क्या कहते हैं? अशमसिया. उसको कहते हैं अशमसिया. ठीक है, ये याद कर लिया आप सबने? हरूफ याद है? अच्छा, तो तमरीन कौन पढ़ेगा हमारे साथ? तमरीन नंबर 13 जी. पढ़े? हाँ, तमरीन नंबर 13 के शुरू से. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها. हाँ, पहले पूरा पढ़ लें. واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية. ठीक है, اقرأ का क्या मतलब होता है? पढ़ना. ठीक है, पढ़ो. الكلمات, कलिमात को पढ़ना है. الآتية, जो आने वाले हैं. वक्तुबहा, वाव, वाव का क्या मतलब होता है? और. उक्तुबहा, और लिखें. मुराइयन, इस चीज़ को हाँ ख्याल करते हुए, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए और इसकी मुरायत करते हुए. ठीक है, कवाइद, इसके कवाइद को मद्देनज़र रखते हुए. कवाइद किस चीज़ के कवाइद? नुत्क़ अल-हुरूफ़ी. नुत्क़ मतलब उसको अदा करना, उसकी अदायगी के जो हरूफ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए. अल-क़मरिय्यति वश-शम्सिय्या, हुरूफ़ अल-क़मरिय्यति वश-शम्सिय्या मतलब शमसी और कमरी हरूफ को मद्देनज़र, उसके कवाइद मद्देनज़र रखते हुए इनको पढ़ना है और लिखना है. हाँ, कौन पढ़ेगा? पढ़ो. البيت البيت, الديك الديك, أحسنت. المدرس المدرس, الباب الباب, الطالب الطالب, السكر السكر. बस, जज़ाकल्लाह खैर. पीछे से कोई पढ़ सकता है? जी. الدفتر الدفتر, الأخ الأخ, الرسول الرسول, الوجه الوجه, الصديق الصديق, الصديق الصديق. القرآن الصديق क्या है? शमसिया या कमरिया है? شمسية शमसिया. ठीक है. القرآن, ये शमसिया या कमरिया है? قمرية ये कमरिया. القرآन. बस, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. ऑनलाइन कौन पढ़ सकता है? الصلاة हाँ, الصلاة, الكعبة الكعبة, الراس الرأس, الإصبع الإصبع الإصبع. ठीक है. الصابون الصابون, الظفر الظفر, الفجر الفجر, الظهر الظهر, العصر. العصر. العصر क्या है? शमसिया या कमरिया है? ये कमरी हैं. कमरिया है. ठीक है. हाँ, العصر. المغرب المغرب, العشاء. العشاء. العشاء क्या है? ये कमरी हैं सर. ये भी कमरी है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें से किस किस के मतलब आप लोगों को पता है? अलबैतु मतलब घर. अद्दीकु, हाँ, मुर्गा. अलमुदर्रिसु, अलबाबु, दरवाजा. अत्तालिबु, तालिब. अस्सुक्करु, चीनी. अद्दफ्तरु, दफ्तर. अलअखु, भाई. अलअख किसको कहते हैं? भाई को. अर्रसूलु, रसूल. अलवजहु, चेहरे को कहते हैं, मुकम्मल चेहरे को. ठीक है. अस्सदीकु, दोस्त. अस्सदीकु किसको कहते हैं? सदीक, दोस्त को. अलकुरआनु,
قرآن کریم کو. الصلاۃ نماز, الکعبۃ کعبہ, الرأس سر, ہاں سر جو ہے اس کو کہتے ہیں الرأس, رأس کس کو کہتے ہیں؟ سر کو, ٹھیک ہے. الاصبع, ہاں اصبع کہتے ہیں انگلی کو, ٹھیک ہے, انگلی کو کیا کہتے ہیں؟ اصبع. یہ آپ کو ایک نیا لفظ مل گیا. الصابون صابن کو. الظفر, ہاں ظفر کہتے ہیں ناخن کو, ٹھیک ہے. الفجر فجر, اور یہ جو نمازوں کے نام ہے خاص طور پہ عربی زبان میں یہ اسی کے وقت کے اوپر رکھے گئے ہیں, مطلب اس وقت کو بھی عربی زبان میں فجر کا وقت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ دا ڈان. تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ الفجر, ٹھیک ہے. اور اسی لیے اس کی جو نماز ہے اس کا نام بھی الفجر. اسی طرح ظہر میں بھی, ٹھیک ہے, ظہر بھی جو ہے یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح عصر, اسی طرح مغرب, اور اسی طرح عشاء, ٹھیک ہے. تو سمجھ میں آ گیا؟ اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال حروف الشمسیہ حروف القمریہ میں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ الصابون کو کیا مطلب ہے؟ صابن, جو اردو میں جیسے ہم لوگ صابن استعمال کرتے ہیں اسی کو عربی میں الصابون کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی سوال اس سے متعلق؟ چلے الدرس الرابع کون پڑھے گا؟ الرأس کا کیا مطلب ہے؟ سر, یہ پورا جو سر ہوتا ہے مکمل اس کو کہتے ہیں الرأس, ٹھیک ہے. الرأس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ رؤوس, ٹھیک ہے. رؤوس کیا ہے قرآن کریم میں؟ فامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین, تو برؤوسکم یعنی کہ تمہارے سروں کا مسح کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں الدرس الرابع کون پڑھے گا؟ چلو پڑھو الدرس الرابع شروع سے. الدرس الرابع, الف البیت البیت. فی البیت. ہاں ایک سیکنڈ, آن لائن والوں کو میں میوٹ کر رہا ہوں, یہاں سے آواز آ جائے گی, ٹھیک ہے. چینج کریں. ہاں البیت فی البیت, المسجد فی المسجد, المکتب علی المکتب, السریر علی السریر. علی السریر, علی السریر, ٹھیک ہے. السریر علی السریر. اچھا یہاں کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں کیا سمجھ میں آ رہا ہے, کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے مؤلف؟ ہاں تا کے نیچے زیر لگے. البیت جو ہم لوگ ابھی تک بیتو پڑھ رہے تھے, ہر چیز کے اوپر پیش آ رہا تھا, اب وہ آخری جو حرف ہے اس کے اوپر پیش آ رہا تھا, اب وہ کیا آگے زیر آگے ہے. تو اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیوں زیر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں, ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک جو لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. کیا 3 اقسام ہوتی ہیں؟ ہاں اسم اور پھر فعل اور پھر حرف. ٹھیک ہے. یہ کس کی اقسام تھی؟ کلمات کی. ہاں ایک کلمہ کی, ایک کلمہ یعنی کہ ایک جو لفظ ہوتا ہے, ایک لفظ مفرد, وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا, یا تو اسم ہوگا یا پھر فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا. اب یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ حروف میں حروف کی اقسام ہوتی ہیں جس میں سے ایک قسم کا نام کیا ہوتا ہے؟ حروف جر. حروف جر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ہم نے پڑھا تھا جر کس کو کہتے ہیں. جر کس جس کو میں کہتے ہیں؟ کسرہ ہوتی ہے. اس پہ کسرہ ہوتی ہے. کسرہ مطلب زیر ہوتی ہے, جس کو ہم بولتے ہیں زیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو زیر ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں جر, اور اسی سے نکلا ہے مجرور جو ہم پڑھ چکے تھے, یعنی کہ کوئی ایسی جگہ جہاں جر آنی چاہیے وہ ہوتا ہے اسم مجرور, ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جب وہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں, اسم سے پہلے آتے ہیں, تو وہ اسم کو کیا کر دیتے ہیں؟ مجرور کر دیتے ہیں. یہ ایک وجہ ہوتی ہے اسم کو, کہ اسم کو وہ اسم کے نیچے, اسم کے جو آخری حرف ہے اس کے نیچے کسرہ آ جاتی ہے. اسم کی ایک جو نارمل حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتا ہے, وہ اس کے آخری جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر پیش ہوتا ہے. یہ اسم کی نارمل حالت ہوتی ہے. لیکن جب اس سے پہلے کوئی ایسا حرف آ جائے کہ جو من حروف الجر میں سے ہو, تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا کام دکھاتا ہے اسم کو, اور اس کو مرفوع سے مجرور کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو مرفوع سے اس کو مجرور کر دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کی وہ مثال دے رہا ہے. کیا مثال ہے ہمارے ساتھ؟ سب سے پہلی مثال کیا ہے؟ البیت. البیت, ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے پڑھا البیت. پہلا سوال
اس پہ پیش کیوں آیا ہے, زیر کیوں نہیں آیا؟ الف کہ لام اسم ہے اور اسم کی جو نارمل حالت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. مرفوع رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پلیز آپ اپنا کیمرہ ذرا نیچے کر لیں, وائٹ بورڈ نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا اگر ہم اس کو جار اور مجرور کی بات پھر سے ایکسپلین کرتے ہیں, تھوڑا کنفیوژن ہے. لیک مارو کیسے نظر آئے گا؟ سر اسکرین کو ہٹانا ہوگا پھر. یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سر آپ نے اسکرین شیئر کی ہے نا؟ سر اپنی اسکرین کو آن شیئر کر دیں اور پھر شاید نظر آئے. شیئر کہاں سے ہوا؟ یہیں سے اسٹاپ شیئر. اب سمجھ میں اب نظر آ رہا ہے؟ جی جی سر. یس سر. اسم کی جو نارمل حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. لیکن اس کے شروع میں اگر کوئی ایسا حرف آ جائے جو اس کے اوپر اپنا اثر ڈال دے, اور وہ اثر کیا ہوتا ہے کہ اگر حروف مجرور ہے, حروف جر میں سے ہے, تو وہ اس کو مجرور کر دیتا ہے. تو البیت, ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ اس کے اوپر پیش کیوں آئے, تو آپ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا اس کا؟ کیونکہ اسم ہے اور اسم کی نارمل حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا اب ایک پیش آئے, دو پیش کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ الف لام داخل ہو گیا اس میں. ٹھیک ہے, جب اس میں الف لام داخل ہو گیا تو یہ دو پیش سے ہٹ کر ایک پیش ہو گیا ہے. اب اگر اس سے پہلے میں کوئی ایسا حرف ڈال دوں کہ جو اس کو مجرور کر دے, مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ جیسا بھی ہے وہ فی ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ البیتی. فی البیتی. ٹھیک ہے, پھر یہ پیش ہٹ جائے گا اور ایک زیر نیچے آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب واپس وہی دو سوال کو دہراتے ہیں. اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے, زبر کیوں نہیں آیا یا پیش کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے حروف جر میں سے ایک حرف آ گیا ہے. دوسرا سوال, ایک کیوں آیا, دو کیوں نہیں ہے, دو زیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں الف لام لگا ہوا ہے اس لیے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہمارے مؤلف ابھی ہمیں فی الحال بتانا چاہ رہے ہیں. ایک میرا سوال ہے. ہاں پوچھیں. ٹھیک ہے, آپ نے سمجھا تو دیا کہ اس سے پہلے اگر کوئی حرف آئے گا تو یہ اس میں زیر لگ جائے گی, لیکن یہ حرف جر کیا ہوتا کیا ہے, سلف کیا چیز ہے؟ کیا ہوتا ہے حرف, کیا چیز ہے حرف جر کیا چیز ہے؟ جر کیا چیز ہے؟ جر ایسے اسما ایسے حروف خاص طور پہ کہ جو اپنا اثر اسم پہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ اسم سے پہلے آ جائے تو وہ اپنا اثر اسم پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں, اگر وہ مجرور, اگر وہ اپنا اثر جو چھوڑ ہے وہ کسرہ ہے, یعنی کہ وہ جر ہے, تو اس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا ہے؟ حروف جر. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایسے حروف کہ جو جب اسم سے پہلے آ جائیں تو وہ اپنا اثر وہ اسم پہ چھوڑتے ہیں. کیا اثر چھوڑتے ہیں؟ کہ اس کو مجرور کر دیتے ہیں, اس کے نیچے کسرہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کو بیسیکلی یاد ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تقریباً اگر اصل پڑھیں نا تو 20 یا 21 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 20 یا 21 کے قریب یہ ہیں حروف جر پورے سارے. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ استعمال میں جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا آپ کو اس کی پہچان ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, یا پھر آپ اس کو یاد کر لیں تو وہ آپ کے اوپر ہے, استعمال کریں گے تو زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے پہچان ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہے, تو ایسے حروف کہ جو اسم پر اپنا اثر ڈال دیں, اور کیا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ اسم کو جو اس کی اصل حالت ہے اس سے نکال کر مجرور کر دیتے ہیں, اس کے نیچے زیر ڈال دیتے ہیں. ایسے جو حروف ہوتے ہیں, اس میں سے جو حروف ہوتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ اسم مجرور. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے حروف بھی ہوتے ہیں کہ جو اسم کے اوپر یہ اثر ڈال دیتے ہیں. سب سے پہلی مثال ہماری کیا تھی؟ فی البیتی. ٹھیک ہے, البیت جیسے ہم لوگ پڑھ رہے تھے, اس نے خود لکھا بھی ہے البیت, اور پھر اس سے پہلے حروف جر میں سے ایک حرف آ گیا جو کہ کیا ہے؟ فی. ہم نے پہلے حروف کی کچھ مثال دی تھی جس میں فی بھی تھا, اور اس نے بھی یہاں فی کی مثال دی ہے. تو فی جب آ گیا تو اس نے کیا کیا ہے؟ اسم کو مجرور کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو فی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ حروف جر میں سے ایک حرف ہے, اور البیتی کیا ہو جائے گا؟ اسم مجرور. یہ وہ اسم ہے جو مجرور ہے, یہ وہ اسم ہے جو مجرور ہے, اسم مجرور کہہ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح المسجدو, المسجدو سے پہلے اگر فی آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ فل مسجدی. ٹھیک ہے, اسی طرح المکتبو, اس سے پہلے اگر علی آ جائے گا, یہ دوسرا حرف ہے کہ جو من حروف الجر, من حروف الجر میں سے یہ دوسرا حرف ہے کہ جو کون سا ہے؟ علی. اچھا, فی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فی کا مطلب اس میں, اس کے اندر کوئی چیز ہے, یعنی کہ فی البیتی یعنی کہ گھر کے اندر کوئی ہے, تو آپ بولیں گے محمد فی البیتی, یعنی کہ محمد جو ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے, گھر کے اندر موجود ہے, تو یہ کہا جائے گا محمد فی البیت, یعنی کہ گھر کے اندر موجود ہے. اسی طرح علی اگر آتا ہے تو علی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس پر, ہم بولتے ہیں اس پر. ٹھیک ہے, محمد علی البیت کیا ہو جائے گا؟ مطلب گھر پر ہے, گھر کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کتاب علی المکتبی, کتاب علی المکتبی, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ کتاب جو ہے وہ ڈیسک میز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح چوتھی مثال کیا ہے؟ السریر, اور پھر اس کے بعد اس میں حرف جر شامل ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ علی السریری, علی السریری. ٹھیک ہے, ہاں اب پڑھیں با. جی پڑھیں, کون پڑھے گا؟ پڑھو, مائک پہ پڑھو. أين محمد؟ این محمد. اچھا, اب این کیا چیز ہے؟ ہاں,
یہ حروف استفہام نہیں ہے, یہ بھی اسم کے ایک اقسام میں سے ہے. اسم کے اقسام میں سے ایک اسم کا نام کیا ہے؟ اب جیسے حروف کی ایک اقسام میں سے ہم نے ایک اسم پڑھ لکھا ہے, یہ حروف جر, ٹھیک ہے. اسی طرح اسم کی ایک اقسام میں سے ہے ہاں کیا یہ اس میں استفہام. اس میں استفہام کیا مطلب ہوتا ہے استفہام کا؟ کوئی سوال پوچھنا, ٹھیک ہے. ہم جیسے اردو میں بھی ہم بہت سارے صیغے ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جو سوالیہ انداز پر دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پہ کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کب آؤ گے, کب جاؤ گے, کتنے کا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو صیغے ہم استعمال کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ استفہام ہے. یعنی کہ ہم سوال کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کسی چیز کے بارے میں طلب کر رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ اسماء استفہام میں سے ہے. اینا. اسی طرح ہم لوگ اور بھی کوئی کچھ پڑھ چکے ہیں اسماء استفہام میں سے. اس میں سے ایک آ گیا اینا. ہاں احسنت. اس میں سے ایک آ گیا اینا. اینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں, ٹھیک ہے. اینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں, ٹھیک ہے. اور کیا پڑھ چکے ہم لوگ پہلے؟ ماں پڑھ چکے. ماں کا کیا مطلب تھا؟ کیا, ٹھیک ہے. تو یہ دو بیسیکلی ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا, اور اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں, ٹھیک ہے. احسن جی. من بھی, ٹھیک ہے. من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون. من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون. تو یہ تین ہم بیسیکلی پڑھ چکے ہیں. نہیں وہ اس میں نہیں آئے گا, وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ تینوں کیا کہلائے جاتے ہیں؟ اس میں استفہام یا اسماء استفہام. یہ وہ اسماء جو استفہام پر دلالت کرتے ہیں, یعنی کہ جو سوال کے اوپر دلالت کرتے ہیں. آپ کوئی چیز کے بارے میں طلب کر رہے ہیں, کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو یہاں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اینا محمدن. اینا محمدن کیا مطلب ہوگا؟ اینا محمدن کا اینا کا مطلب کیا تھا؟ کہاں, اور محمدن کا مطلب محمد کہاں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے محمد کہاں ہے. اچھا اب اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی. کیا مطلب ہوتا ہے ہوا کا؟ کہاں پہ غرفہ ہے؟ وہ غلطی سے بول دیا ہوگا. پاگل ہو گیا, خود کا نہیں ہے اس کا ہے. اچھا سارے آن لائن والے اپنے مائک میوٹ رکھیں. یہ ٹیسٹ کرو کیسا. کہاں رکھی ہم نے آنے روٹی, ٹھیک ہے. کہاں پہنچے تھے ہم لوگ؟ ہوا. اسماء کی دوسری ایک قسم ہے جس کا نام کیا ہے؟ میری رائٹنگ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضمائر یا پھر ضمیر. ضمائر کی جمع ہے, ٹھیک ہے. ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ضمیر یعنی کہ ایک ضمیر, ضمائر یعنی کہ جمع, ٹھیک ہے. ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ہم لوگ اکثر اسماء استعمال کرتے ہیں, اسم استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی ناؤن کو, ٹھیک ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ میں بولوں گا محمد گھر سے نکلا, ٹھیک ہے. اب محمد کی جگہ پہ میں کچھ ایسے چیز استعمال کرتا ہوں کہ بجائے سے کہ میں پورا نام لوں دوبارہ, میں اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہوں جو اسی پہ دلالت کر رہی ہے لیکن وہ کہنے میں چھوٹی ہو جاتی ہے, صرف اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن. مثال کے طور پہ میں بولوں گا محمد گھر سے نکلا, پھر وہ آیا, پھر وہ مسجد گیا, پھر وہ مسجد سے نکلا, پھر اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کون ہے؟ محمد ہے. کیسے پتا چلا آپ کو وہ محمد ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ میں پہلے تذکرہ اس کا کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اس کے بعد جتنی بھی ضمیر آئیں گے وہ ساری اسی پر دلالت کر رہی ہوں گی. سمجھ میں آئے؟ کیا سمجھ میں آئے؟ میں کیا سمجھایا میں نے؟ مجھے لگا آپ لوگ تھوڑا یاما ہو رہے ہیں تو وہاں دیکھ رہے ہیں. ہاں کیا سمجھایا میں نے؟ ہاں کوئی بھی ایسی چیز جو اسماء کی طرف اشارہ کرے, بار بار اس کا تذکرہ کرنے سے اجتناب کرے, تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ پروناؤن یا پھر عربی میں ضمیر, ٹھیک ہے. اچھا کون کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں اردو زبان میں؟ وہ یہ, ٹھیک ہے. اچھا اس کے اگر خلاصہ کریں, اس کو اگر ہم لوگ ڈیوائڈ کریں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اس کو اگر ہم لوگ ڈیوائڈ کریں تو تین چیزوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک کیا ہوگا؟ غائب. کیا مطلب ہوتا ہے غائب کا؟ تھرڈ پرسن. کیا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے تیسرے بندے کا؟ الغائب. جو غائب ہو مطلب جو ابھی یہاں موجود نہیں ہے. ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ابھی اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. کون ایسا جو موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ ابھی؟ شیخ نبی, ٹھیک ہے.
اچھا تو ہم پہلے ایسے ضمائر دیکھیں گے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کہ جو ابھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں بیسیکلی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں, یا تو وہ مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا. مطلب مذکر مطلب یا تو میل ہوگا, کوئی آدمی ہوگا, یا پھر کوئی فیمیل میں سے کوئی ہوگا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے دیکھتے ہیں آدمیوں کا. آدمی, کسی ایک آدمی کے بارے میں ہمیں بتانا ہو کہ مثال کے طور پہ شیخ حنین ہمارے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آج نہیں آئے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے, تو میں عربی میں وہ کس طرح استعمال کروں گا؟ ہوا. ہوا, ٹھیک ہے. ہوا کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ وہ سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں, ہاں ٹھیک ہے, مطلب وہ ہمیں کیا کیا فائدہ دیتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ کہ وہ غائب ہے. ہم جب اردو میں بولتے ہیں وہ, اس کا مطلب ہے یہ آپ کے سامنے نہیں ہے, یہ کوئی ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ادھر موجود نہیں ہے, غائب کا. دوسرا, نہیں میں بتاتا ہوں, آئے گا انشاءاللہ مقصد. ابھی ہمیں صرف وہ ہوا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک کے لیے یوز ہوتا ہے, ہم بولیں گے وہ, تو اس کا مطلب ہے وہ کسی ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تیسرا فائدہ, ایک کون ہوگا؟ مذکر ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی ایسا شخص جو غائب ہے, مذکر ہے اور ایک بندہ ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے, مذکر ہے اور غائب ہے. تین فائدے دیتا ہے ہمیں صرف ایک یہ لفظ. کون سا لفظ؟ ہوا. ٹھیک ہے, کہ وہ شخص غائب ہے, ایک آدمی ہے اور مذکر ہے, میل ہے. ٹھیک ہے, وہ فیمیل کے لیے ہو جائے گا. ابھی ہم میل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میل کے لیے ایک شخص کے لیے ایک آدمی کے بارے میں آپ کو بات کرنی ہوگی. مثال کے طور پہ محمد مسجد گیا, پھر وہ گھر گیا, تو ہم وہ کی جگہ کیا لگائیں گے عربی میں؟ ہوا. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گئے ایک کے بارے میں, ایک مذکر غائب کے بارے میں. اگر ہمیں یہی کسی دو شخص کے بارے میں بات کرنی ہوگی تو ہم اردو میں کیا بولیں گے؟ وہ دو. ٹھیک ہے, وہ دو, یعنی کہ ایک جمع کا صیغہ لے کر آئیں گے. عربی زبان میں تین کیٹیگریز بنتی ہیں. ایک ہوتا ہے مفرد, زیادہ تر لینگویجز میں دو کیٹیگریز بنتی ہے, ایک ہوتا ہے مفرد, ایک ہوتا ہے جمع. ٹھیک ہے, یا تو مفرد ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے. عربی زبان میں تین کیٹیگریز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے مفرد, ایک ہوتا ہے تثنیہ جس کا مطلب ہوتا ہے کسی دو لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ جمع, یعنی کہ تین اور تین سے زیادہ کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں یہاں دو کے بارے میں بات کرنی ہوگی, یعنی کہ دو لوگ غائب ہیں, مذکر ہیں, اور کتنے ہیں؟ دو ہیں. یہ تین فائدہ اگر ہمیں چاہیے گے تو ہم کون سا صیغہ استعمال کریں گے؟ ہما. ٹھیک ہے, تو یہ ہما میں کیا تین فائدے دیتا ہے؟ دو ہیں, غائب ہیں, مذکر ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا صیغہ کس کا؟ تیسرا صیغہ کس کا ہوگا؟ جمع کا. جمع میں کتنے لوگ آئیں گے؟ تین یا اس سے زیادہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوگا؟ ہم. ہم ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ جمع ہے, غائب ہے, مذکر ہیں. جمع ہے, غائب ہے, مذکر ہیں. یہ ہمیں کیا, کون سا صیغہ دے گا؟ ہم. ٹھیک ہے, یہ تینوں صیغہ کس کے بارے میں ہو گئے؟ مذکر کے بارے میں ہو گئے. مذکر کے بارے میں ہو گئے. اب کون سا رہ گیا؟ مؤنث کے بارے میں رہ گیا. یعنی کہ اگر غائب ہونے والی کوئی ایک خاتون ہے, کوئی ایک عورت ہے, تو اس کے بارے میں ہم اس کے لیے کون سے صیغے استعمال کریں گے؟ ٹھیک ہے, ہمیں کیا چاہیے؟ ایک ہو, غائب ہو اور مؤنث ہو. کون سا صیغہ آئے گا؟ ہیا. ٹھیک ہے, کون سا صیغہ آئے گا؟ ہیا. اچھا, اگر یہی غائب, مؤنث لیکن دو ہیں, تو کون سا صیغہ آئے گا؟ یہی ہما. ٹھیک ہے, یہی جو میل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی ہما فیمیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیسے پتہ چلے گا ابھی جو میں ہما استعمال کر رہا ہوں میل کے لیے کر رہا ہوں یا فیمیل کے لیے کر رہا ہوں؟ پہلے گزر چکا ہوگا. احسن, دیکھو حاضر دماغ ماشاءاللہ, پہلے گزر چکا ہوگا. ٹھیک ہے, میں بتایا تھا ضمیر ہمیشہ اس کے لیے ہوتی ہے جو پہلے ایک دفعہ گزر چکا ہو. مثال کے طور پہ میں بولوں گا دو عورتیں گھر سے نکلی تھی, پھر وہ دونوں, تو یہ وہ دونوں کون ہیں؟ وہی دونوں جو گھر سے نکلی تھی. ٹھیک ہے, تو پہلے اس کا تذکرہ موجود ہوگا, تو میں بولوں گا پھر وہ دونوں, حالانکہ وہ دونوں بول رہا ہوں لیکن آپ کو پتا ہوگا وہ دونوں غائب مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے. غائب مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر یہی جمع کا صیغہ ہوگا تو کون سا ہوگا؟ ہن. ٹھیک ہے, ہن مطلب وہ غائب ہیں, مؤنث ہیں, اور تین یا تین سے زیادہ ہیں. تین یا تین سے زیادہ ہے. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. یہی آپ کو وہ ضمائر, یہ آپ کو وہ گردان ہے جو یاد کرائی جاتی ہے. کون سی گردان ہے وہ؟ ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. ہوا, ہما, ہم, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. ٹھیک ہے, کسی, ہاں ہے نا, تو نام ہوتا ہے. اچھا, وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, وہ بھی یاد ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد ہو گیا؟ یاد ہو گیا؟ پیچھے والوں کو یاد ہو گیا؟ سوال پوچھوں؟ ٹھیک ہے, زید اور حامد گھر سے نکلے, کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ ہما. خدیجہ اور فاطمہ گھر میں داخل ہوئی, کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ ہما. زینب مدرسے گئی, کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ ہیا. زینب, فاطمہ, خدیجہ, ہن. ٹھیک ہے, یاد ہو گیا؟ ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. خالد کھیلنے کے لیے گیا, کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ ہوا. یاد ہو گیا؟
ایک مذکر کے لیے ہوا، دو مذکر کے لیے ہما، تین مذکر کے لیے ہم، ایک مؤنث کے لیے ہی، دو مؤنث کے لیے ہما، تین مؤنث کے لیے ہن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے بھی آ جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ یہ کون سے صیغے ہیں جس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ غائب کے صیغے ہیں. کوئی بھی ایسا مرد یا عورت جو غائب ہو اس کے بارے میں بات کرنی ہو تو اس کے اپنے صیغے کے حساب سے آ جائے گا. دوسرا صیغہ کون سا بچہ ہمارے ساتھ؟ جو حاضر و سامنے ہو ہمارے. ٹھیک ہے، جو حاضر ہو ہمارے سامنے ہو. حاضر ہی لکھتے ہیں، جو حاضر ہو. کون سے صیغے استعمال ہوں گے اس کے لیے؟ یہی تینوں چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہے. سب سے پہلے کون سا تھا؟ ہاں، کیا فائدہ دیتا ہے؟ ایک مذکر غائب. اب ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ایک مذکر حاضر. کیا صیغہ ہوگا؟ انت. اس کو مٹا دو. حاضر، ہاں. انت ایک آپ کے لیے، آپ ایک مذکر کے لیے. آپ دو مذکر کے لیے انتما، انتما. آپ دو مذکر کے لیے، آپ دو مذکر کے لیے. ہاں، اور آپ سب کے لیے، آپ سب مذکر کے لیے انتم. آپ سب مذکر کے لیے انتم. آپ سب مذکر کے لیے انتم. آپ ایک مذکر کے لیے انت. آپ دو مذکر کے لیے انتما. آپ سب کے لیے، آپ سب مذکر کے لیے انتم. انت، انتما، انتم. ٹھیک ہے. مؤنث کے لیے ایک، آپ ایک مؤنث کے لیے انتی، انتی. یہ تا کے نیچے زیر آ جائے گی تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جو جس سے بات کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ مؤنث ہے. انتی. اگر دو ہوں گی تو انتما، اور تین ہوں گی یا اس سے زیادہ ہوگا تو انتن. آپ لوگ کو سب پتہ ہے ماشاءاللہ. انتن، انتی. کیا فائدہ دیتا ہے؟ آپ، آپ، آپ ایک مؤنث. آپ سے مراد حاضر ہے سامنے ایک مؤنث. ٹھیک ہے. انتما، آپ دو مؤنث. انتن، آپ زیادہ مؤنث. ٹھیک ہے، آپ جمع کے حساب سے مؤنث. ٹھیک ہے. انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انتن. اچھا، غائب کے لیے کون سا صیغہ تھا؟ غائب، غائب ہے ایک بندہ، ایک ہے مذکر ہے اور غائب ہے. کیا استعمال ہوگا؟ ہوا. غائب ہے ایک، غائب ہے دو ہے مذکر ہیں ہما. غائب ہیں تین ہے مذکر ہیں ہم. غائب ہے ایک ہے مؤنث ہے ہی. غائب ہیں دو ہے مؤنث ہے ہما. غائب ہیں تین ہے یا تین سے زیادہ ہے مؤنث ہے ہن. ٹھیک ہے. آپ ایک سامنے مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایک مؤنث ہے انتی، انتی. ٹھیک ہے، یہ حاضر دماغ رہنا. میں سوال جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتانا ہے، ایک ردم میں نہیں چلنا. ٹھیک ہے. آپ ایک مذکر ہے تو انت. آپ دو مذکر ہیں تو انتما. آپ تین مذکر ہیں تو انتم. کس نے بولا انتم؟ انتم. آپ تین مذکر ہیں تو انتم. ٹھیک ہے. آپ ایک مؤنث ہے تو انتی. آپ دو مؤنث ہیں تو انتما. آپ تین مؤنث ہے تو انتن. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. غائب کے صیغے ہا کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، ہا کے ساتھ ہیں ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن. ٹھیک ہے. اور سامنے کے ساتھ انت تو سب کو پتہ ہے سامنے سامنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک مذکر ہے تو انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. اب ایک صرف صیغہ رہ گیا، وہ کون سا ہے؟ مخاطب کا. خود مجھے اپنے بارے میں بات کرنی ہوگی تو میں کیا بولوں گا؟ پریشان ہو جاؤں گا ایسے تو. ایک اپنے بارے میں رہ گیا تو کیا بولے گا؟ انا. اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم، نحنو. ہاں، تو ہم، میں یا ہم. ہاں، ہم سب. نحنو مطلب ہم سب. ٹھیک ہے، میں یا پھر ہم سب، میں یا پھر ہم سب. ٹھیک ہے، سارے صیغے ہو گئے. ہاں، مؤنث بھی ہوں گی تو یہ میں اپنے بارے میں بات کریں گی تو انا یا پھر نحنو. یہ سب کے لیے استعمال ہوگا، میل اور فیمیل دونوں اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ آخری بات کیا سمجھ نہیں ہے؟ نحنو میں کیا ہے؟ مخاطب کے صیغے سمجھ میں نہیں ہے. مجھے اپنے بارے میں بات کرنی ہوگی تو میں کیا بولوں گا؟ انا. یا کسی بھی فیمیل کو اپنے بارے میں بات کرنی ہوگی وہ کیا بولیں گی؟ انا. ٹھیک ہے، انا ایک ہی رہے گا اور نحنو بھی ایک ہی رہے گا، ہم، میں یا پھر ہم.
अंतुम मेल के लिए, अंतुन्ना फीमेल के लिए। मेल फीमेल का क्या, दोनों दोनों के लिए यही है, मेल फीमेल दोनों के लिए यही है। हाँ, अना मतलब एक, मैं, नहनु मतलब हम। क्या है मुखातिब? मुतकल्लिम के, ये मुतकल्लिम के अंदर आते हैं, ये मुखातिब, इसको आप मुखातिब कर सकते हैं। मुखातिब मतलब जिससे खिताब किया जाए, हाजिर हो, इसको मुखातिब बोल सकते हैं। अना मुतकल्लिम के अंदर आएगा, इसको अरबी में मुतकल्लिम बोलते हैं। ये हो गया मुखातब, ये हो गया मुखातब, ठीक है, और ये हो गया मुतकल्लिम, मुतकल्लिम। अना का मतलब मैं, जी। नहनु का मतलब हम, हाँ हम सब। पूछें कुछ, समझ में आ गया? मैं पूछूं? तो जो बोलेगा समझ में आ गया फिर मैं पूछूंगा, ताकि मुझे पता चले समझ में आया कि नहीं आया। पूछूं? पूछूं? आप दो मुदक्कर, ब्लैक बोर्ड पे नहीं देखना आप, ठीक है? आप दो मुदक्कर, अंतुमा, आप दो मुअन्नस, या फंस गए ना? आप दो मुदक्कर अंतुमा, आप दो मुअन्नस अंतुमा। तस्निया का जो सीगा, दो का सीगा, वो सबसे आसान है, दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होता है, अंतुमा या हुमा, ठीक है? गायब होगा तो हुमा, आपके लिए तो अंतुमा, ठीक है? गायब के दो मुअन्नस किसी के क्या होंगे? हुमा, ठीक है? हाजिर के दो मुअन्नस किसी के क्या होंगे? अंतुमा, ठीक है? तो बस ये इसी तरह याद करना है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ठीक है? कोई सवाल है किसी का? अंतुमा, हाँ, दोनों के लिए यूज होगा, दो है ना, जब दो के सी है तो मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होगा, ठीक है? मुखातिब और हाजिर एक ही चीज है, हाँ, या तो हाजिर है वो आपके सामने, या फिर आप मुखातिब हैं उससे, तो एक ही बात है, ठीक है? कोई सवाल? क्या सवाल है? हाँ, किसी का कोई सवाल है? तो ये बेहतर हो गया, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है ऑनलाइन वालों को? हाँ, अब किसी का सवाल है? ऑनलाइन वालों को भी किसी का सवाल है तो हैंड रेस करें, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। आएगा वो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। हाजा मैंने बताया था, हाजा किसके लिए इस्तेमाल होता है ये के बारे में, तो वो एक अलग है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर लास्ट के दो जो है ना वो दोबारा समझा दें। मुतकल्लिम अपने बारे में बात करनी है तो अना, नहनु, अना, नहनु, ठीक है? अना मैं एक, नहनु मतलब हम सब, जी। सर आप मुखातिब भी कह रहे हैं ना, मुखातिब इनको कह रहे हैं कि हाजिर वालों को कह रहे हैं? मुखातिब मतलब जिससे मुखातिब हो आप, वो जो आपके सामने खड़ा हो, ठीक है? नहीं, जो हाजिर होंगे वो भी शामिल होंगे इसमें, जो ऊपर जी जी, मुखातिब हाजिर ही होंगे ना। हाँ सही। और सर ये हमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पीछे से तस्वीरें जो है ना उनका शेड आ रहा है अच्छा, लाइट बंद करने से। क्या समझ नहीं आ रहा? ये बोर्ड पे जो क्या नजर नहीं आ रहा? स्क्रीन जो है ना वो नहीं पता चल रही। हाँ, क्या नहीं आ रहा, क्या मिस हो गया आपसे? सर मिस तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अभी हम नोट कर रहे थे, अभी लेट आए, समझ आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बता दे क्या मिस हो गया, मैं ऐसे पढ़ के बता देता हूँ आपको। आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ ना। कौन सा तुम्हारे? वालेकुम सलाम। सर ये मुखातिब और हाजिर जो है ये एक ही चीज है और मुतकल्लिम अलग है, ये कंफ्यूजन पैदा होता है। हाँ, मुखातिब और हाजिर एक ही चीज है। हाजिर मतलब वो आपके सामने है, ठीक है? या आप उसको मुखातिब भी बोले कि वो आप उससे मुखातिब हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है? ये हाजिर है, मुखातिब है और मौजूद है, ये तीनों एक ही होंगे। जी, हाजिर, मुखातिब और मौजूद, ये तीनों एक होंगे। नहीं, आपका सवाल नहीं समझ सका मैं। मतलब मुखातिब भी है, हाजिर भी है और मौजूद भी है ना, वो उधर इसी वक्त। जी जी, हाजिर मतलब वो आपके सामने हाजिर है, या आप उसको मुखातिब बोले वो आपसे मुखातिब है, ठीक है? मतलब कोई भी ऐसा शख्स जो आपके सामने है, आप उससे बात कर रहे हैं, आप उससे मुखातिब है, तो आप उसको मुखातिब बोले, हाजिर बोले, एक ही बात है, ठीक है? हाजिर को आप अभी माइनस कर दें, आप लोग को हाजिर अगर कंफ्यूज कर रहे हैं, हाजिर को माइनस करते, मुखातिब ही रहने दें, ठीक है? मुखातिब, अना और नहनु मुतकल्लिम के लिए। हाँ, अना और नहनु मुतकल्लिम के लिए, मतलब जो कलाम कर रहा है, मुतकल्लिम जो कलाम कर रहा है उसके सिगा क्या है? अना, नहनु, मैं या हम। एक मेरे दो सवाल है छोटे से, पूछ सकता हूँ?
एक सेकंड को बोल, हाँ पूछें। ठीक, एक तो अना और नहनु में आपने ये बताया, इसमें 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 इस तरह का नहीं है जिस तरह से पहले हुए 3 और 3 से ज्यादा के लोग, अगर ग्रुप के लिए बात करेंगे तब भी नहनु बोलेंगे। किसके लिए बात करेंगे तो? अगर एज ए ग्रुप में बात करूँ अपने मेरे ग्रुप साथ में अगर बात करें। 3 से ज्यादा लोग हैं तो मैं बोलूँगा नहनु, कभी भी इसमें भी नहनु बोलूँगा। जी जी, आपको कोई भी ऐसा सीगा इस्तेमाल करना है जिसमें आप हम का मतलब लाना चाह रहे हैं कि हम सब ये करेंगे, तो आप वहाँ नहनु का सीगा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। शेख, एक और चीज़ ये कि आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें सिगा, इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सिगा क्या चीज़ है? सीगा, जी। सीगा का मतलब क्या है? सीगा का मतलब क्या होता है? नहीं भाई, सीगा सीगा मैं बोलता हूँ ये सीगा इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ये फेज इस्तेमाल करेंगे और ये कायदा इस्तेमाल करेंगे, आप ये बोलते हैं ये कायदा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सीगा मतलब ये कायदा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कोई सवाल आप पूछ रहे थे? जी, मेजर टॉपिक्स जो मैंने अभी तक कवर कर लिए, शुरू से चलते रहे, तकरीबन हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिए। सिर्फ नाम बता दें, हाँ चलें, आप लोग बताएं ताकि मुझे पता चले आप लोग को याद है। हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं? सबसे पहले अरबिक लैंग्वेज के जो दो हमने मेजर जो अकसाम बनाई थी, कलिमा और कलाम, ठीक है। कलिमा का क्या मतलब होता है? कलिमा मतलब एक वर्ड, एक लफ्ज, ठीक है। एक लफ्ज की कितनी अकसाम होती हैं? 3 होती हैं। क्या क्या? या तो वो इस्म होगा, एक लफ्ज जो है वो या तो इस्म होगा, या फिर वो फ़िल होगा, या फिर वो हर्फ होगा। इस्म किसको कहते हैं? कोई भी नाम को, ठीक है। फ़िल किसको कहते हैं? कोई भी काम को। हर्फ किसको कहते हैं? जो जुमले में इन दोनों के दरमियान जो इनको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, ये हर्फ हो गए, ठीक है। तो ये हो गया एक लफ्ज मुफरद। दूसरा जो किस्म है वो क्या है? कलाम। कलाम किसको कहते हैं? जुमला, कोई भी जुमला मुफीदा, एक जुमला है वो आपको एक मायना देता है, तो वो क्या होगा? कलाम होगा, ठीक है। कलाम के कितने, जुमले के दो कितने अकसाम है? दो अकसाम है। कौन कौन सी? या तो जुमला इस्मिया होगा या फिर जुमला फ़िलिया होगा, ठीक है। कौन सा इस्मिया होगा, कौन सा फ़िलिया होगा? जो इस्म से शुरू वो इस्मिया होगा, जो फ़िल से शुरू वो फ़िलिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने हमारा पहला दर्स जो था यहाँ वो क्या था किताब में? ज़ालिका नहीं, उससे पहले हादा। हादा, हादा का क्या मतलब होता है? ये चीज, ठीक है। ये चीज, किसी एक चीज के बारे में बात करो उसके बारे में बोलेंगे हादा, ठीक है। और उसमें क्या क्या आया था उसके बाद? हाँ, उसके बाद उसमें उसी में इस्तिफाम के कुछ जुमले आते हैं, मा हादा, ये क्या चीज है, ठीक है। और मा किसके लिए इस्तेमाल होता है? गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी गैर आकिल चीज है, ये क्या चीज है, उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? मा। मा हादा मतलब ये क्या चीज है, ठीक है। और इसका अपोजिट वो, हाँ, मन। मन हादा, मन किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो आकिल है, यानी कि किसी आकिल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आकिल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इंसान या जिन्नात के बारे में, तो उनके लिए कौन सा सीगा इस्तेमाल होगा? मन हादा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने हमारा कौन सा दर्स था? ज़ालिका। ज़ालिका का क्या मतलब होता है? हादा हो गया ये, ज़ालिका मतलब वो, दूर के बारे में, ठीक है। मा ज़ालिका यानी कि वो क्या चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा दर्स है हमारा? बैतुन अल बैतु, मारिफा नकिरा, ठीक है। बैतुन क्या है? बैतुन मारिफा है? नकरा है, नकरा। नकिरा है, क्या होता है ये नकिरा? इसमें अल नहीं है, कोई आम भी घर है। कॉमन चीज, कॉमन नाउन, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज, हाँ। क्या क्या फर्क होता है मारिफा और नकिरा में? हाँ, मायने के एतबार से क्या फर्क होता है? हाँ, तो नकिरा जो होता है वो कॉमन नाउन होता है, कोई भी आम चीज के बारे में बात हो रही हो। और मारिफा किसको कहते हैं? खास चीज के बारे में। और लिखने में क्या फर्क होता है? इसमें अलिफ लाम नहीं होता और इसमें अलिफ लाम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? मारिफा नकिरा के बाद, हाँ, हमने मारिफा नकिरा के बाद पढ़ा जुमला इस्मिया जो होता है। जुमले के अंदर दो किस्में होती है, इस्मिया और फ़िलिया। जुमला इस्मिया जो होता है उसके अंदर दो रुकन चाहिए होता है हमें, मुब्तदा हाँ, और खबर, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर। मुब्तदा क्या होता है? जिससे जुमला शुरू होता है, मुब्तदा क्या होता है? जिससे जुमला शुरू हो रहा है और जिसके बारे हाँ, में वो बात हो इस्म रही है। जिससे आपका जुमला शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर वो इस्म और उससे जुमला शुरू हो रहा है तो वो क्या होगा? मुब्तदा होगा, ठीक है जी। हाँ, इसमें मेन चीज हमारी है जुमला इस्मिया के दो रुकन जो है। जुमला इस्मिया के अंदर दो रुकन होने चाहिए। जुमला इस्मिया मुकम्मल तब होगा जब ये दो चीजें होंगी उसके अंदर, मुब्तदा और खबर। यानी कि एक वो चीज मायने के एतबार से, एक वो चीज जिसके बारे में बात हो रही है, और दूसरी वो चीज जो उस मुब्तदा के बारे में जो खबर दी जा रही है, जो उसके बारे में जो फायदा दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो गया मुब्तदा और खबर। और क्या पढ़ा था हमने? मुब्तदा और खबर की आराबी हालत क्या होती है? मरफू, ठीक है। दोनों की आराबी हालत मरफू होती है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? अलिफ लाम के साथ तनवीन दाखिल नहीं होती, ठीक है, एक ये कायदा पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया। क्या होता है हुरूफ शमसिया? क्या होता है? जिसमें लाम साइलेंट हो, ठीक है, जिसमें लाम साइलेंट हो, ठीक है।
अशम्सिया वो होता है जिसमें लाम साकिन है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अशम्स जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो असल में लिखा कैसे जाता है अशम्स? अलिफ लाम शीन मीम सीन, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ेंगे कैसे? डायरेक्ट अलिफ जो है वो शीन के साथ मिल जाएगा, लाम साइलेंट हो जाएगा, अशम्स, ठीक है। तो इसके कितने हर्फ हैं? 2। कितने हर्फ हैं? 14 हर्फ हैं। 14 हर्फ हम सब पढ़ चुके थे, 14 हर्फ हैं, ठीक है। शमसिया के भी 14 हर्फ है और कमरिया के भी 14 14 हरूफ हर्फ हैं। हैं, ठीक है। 14 हर्फ है या 14 हरूफ हैं? 14 हरूफ हैं, हर्फ है। ठीक है। हरूफ जमा जमा कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या पढ़ चुके हैं आज? आज क्या पढ़ा हमने? हाँ अल बैतु इस्म मजरूर, इस्म की एक किस्म इस्म मजरूर, इस्म की दूसरी किस्म इसमें इस्तिफाम, ठीक है। और दमायर, दमायर मुनफसिला के हमने दमायर मुनफसिला लिया, ठीक है। दमायर मुनफसिला किसको कहते हैं? ये जो सारे दमायर है ना, ये दमायर मुनफसिला कहलाते हैं, सर दमायर मुनफसिला। सर आपने इस्तिफाम के 3 अल्फाज बताए, इस्तिफाम के हमने 3 अल्फाज कौन से बताए थे? माँ, ऐना और मन, मैं, लेकिन हमने एक लफ्ज और पढ़ा था आ, तो वो भी आएगा इसमें? हाँ वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे वो क्या चीज है, ठीक है, एक एक करके। वो अभी इसमें नहीं आएगा, है वो दलालत इस्तिफाम की करता है, लेकिन वो अभी इसमें दाखिल नहीं होगा। क्या हमारी बात क्या चल रही थी? हाँ इसको ये जो दमायर है ये कहलाते हैं दमायर मुनफसिला। दमायर मुनफसिला क्या मतलब होता है दमायर मुनफसिला? हाँ जो फासले के साथ हों, जो सर वहाँ फासले की के साथ लाइट लिखे खुलवा जाएं, दें, बोर्ड नजर नहीं आ रहा। जो फासले के साथ लिखे जाएं, ठीक है। दमायर मुनफसिला मतलब जो फासले के साथ लिखे जाएं, ठीक है, जो फासले के साथ लिखे जाएं। और हम लोग ऐसे भी पढ़ेंगे जो फासले के साथ नहीं लिखे जाते, वो जो मिला के लिखे जाते हैं इसम के साथ, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ कोई और सवाल? हरूफ शमसी और हरूफ कमरिया क्या होते हैं? अच्छा एक सेकंड ऑनलाइन वाले बताएंगे, चलें। हाँ हरूफ शमसी और हरूफ कमरिया क्या होते हैं? शेष जिसमें अलिफ लाम, ये 2 वो होते हैं, मतलब एग्जाम है जिसमें अलिफ लाम गायब होता है वो अशमसिया होता है, और जिसमें अलिफ लाम पढ़ा जाता है वो कमरिया होता है। हाँ जिसमें लाम साइलेंट होता है वो जी शमसिया लाम कहलाता है। अशमसिया जैसे हम लिखते हैं अशमसिया अलिफ लाम शीन मीम सीन, ठीक है। लेकिन उसमें लाम नहीं पढ़ते नहीं। बल्कि अशम्स पढ़ते हैं, अलिफ को शीन के साथ मिला देते हैं। और कमरिया कौन सा होता है? जैसे हम अल कमर पढ़ते हैं, लाम को उसमें पढ़ते लाम हैं। पढ़ा जाता है अल कमर, तो इसमें लाम पढ़ा गया अल कमर, जी अलिफ लाम काफ मीम रा, तो अल कमर। तो ये जो 14 हरूफ हैं जो हमारे साथ आए थे वो कमरिया हैं, और उसके अलावा शमसिया के जो 14 हरूफ है वो शमसिया हैं। शेख एक सवाल था आज के लेक्चर से, हाँ ये पूछें। हरूफ जर जो है ये आपने किसकी इकसाम बताई है? ये इस्म की है या हर्फ की है? हाँ ये किसकी अक़साम है हरूफ जर? इसम है कि फ़िअल है? हर्फ की होगी ना? हर्फ है जी, हरूफ जर है ना, तो हर्फ है, हर्फ की अक़साम से। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। हाँ किसी और का कोई सवाल है? अस्सलामुअलैकुम सर, ये सर आपने ज़मीर की जो डेफिनेशन बताई थी उसको जरा रिपीट कर दें। पर सर ये जो आपने दूसरी बुक रिकमेंड की हुई है अरबिक 101, उसको हमने भी कंसर्न नहीं करना, हमने सिर्फ ये दुरुस्त लुगा पे जो कुछ आप लिखवाने लिखना है। जी अभी फिलहाल दुरुस्त लुगा पे ही आप लोग पढ़ रहे हैं, दुरुस्त लुगा पे ही आपने रहना है इंशाल्लाह। पहला सवाल क्या पूछा था आपने? सर ज़मीर की डेफिनेशन, ज़मीर दमीर, हाँ दमीर किसको कहते हैं? हाँ ऑनलाइन में कौन बता सकता है दमीर किसको कहते हैं? पीछे से कौन बता सकता है दमीर किसको कहते हैं? पीछे से प्रोनाउन को कहते हैं, जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है आगे जुमलों में, पहला जुमला छोड़ के। हाँ जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल होता है, इस्म की तरफ दलालत करता है, इस्म की तरफ इशारा करता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हाँ उर्दू में मिसाल कैसे देंगे? पहले उर्दू में मिसाल दें उनको समझ में। हाँ जैसे वो एक शख्स जा रहा है, हम बोलते हैं मोहम्मद घर से निकला फिर वो गया फिर उसने खेला, तो ये वो और उसने और ये कौन है? इससे मुराद कौन है? इससे मुराद वही मोहम्मद है जो घर से निकला था, ठीक है। तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो इशारा करना है प्रोनाउन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको अरबी में क्या कहते हैं? ज़मीर, ठीक है जी। कोई और सवाल है? नो सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाँ क्या पूछ रहे थे आप? नहीं नहीं ये वही सिर्फ दलालत करने के लिए रखे गए हैं, शमसिया शमसिया, तो ये इसलिए इसका नाम रखा हुआ है ताकि याद रहे इससे मुराद क्या है। नहीं पीछे से कोई सवाल है? कौन सी आयत है? देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से फरिश्तों के लिए हाँ यूज होगा, बिल्कुल जी जी यूज होगा, फरिश्तों के लिए भी यूज होगा, फरिश्तों के लिए भी यूज होगा, लेकिन देखना पड़ेगा कहीं यूज हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे वो आयत में है ना, आयतुल कुर्सी में मन बिल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, क्या मतलब होता है? नहीं
کون ہے جو شفاعت کرے گا, من ذا الذی یشفع عنده, جو کون ہے جو شفاعت کرے گا اللہ کے سامنے, الا باذنہ, سوائے اس کی مرضی کے. تو جو فرشتے ہیں وہ بھی سفارش کریں گے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ کریں گے, تو وہ بھی من میں داخل ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح انسان بھی بہت سارے انسان شفاعت کریں گے, انبیاء شفاعت کریں گے, تو وہ بھی سارے اس میں داخل ہیں, وہ سارے اس میں داخل ہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ اور کوئی سوال, پیچھے سے کوئی سوال ہے؟ اسم مجرور, ہاں کون بتائے گا اسم مجرور؟ اسم مجرور کس کو کہتے ہیں؟ جس اسم پہ حرف جر میں سے کوئی ایک حرف داخل ہوا ہے وہ کہا جائے گا اسم مجرور. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم نے جو مثال دی تھی, کیا مثال تھی؟ ہاں فی البیت, تو اس میں اسم مجرور کیا ہوگا؟ فی البیت, اس میں اسم مجرور کیا ہوگا؟ البیت جو ہے یہ اسم مجرور کہا جائے گا, اسم مجرور. اور یہ کیا کہہ رہے گا؟ حرف جر. ٹھیک ہے, فی الغرفۃ, اگر فی الغرفہ لکھیں گے تو اس میں اسم مجرور کیا کون ہوگا؟ الغرفہ جو ہوگا وہ اسم مجرور ہوگا. ٹھیک ہے, غرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمرہ. غرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمرہ. ٹھیک ہے, آج ہمارا جو درس تھا وہ درس الرابع تھا. یہ دروس اللغہ العربیہ کا پہلا پارٹ میں چوتھا درس تھا. تو یہ پیج آگے پیچھے ہو سکتا ہے میرے خیال سے آپ لوگوں کا, لیکن درس جو ہے درس الرابع ہے. ٹھیک ہے, چوتھا درس ہے. ٹھیک ہے, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب خیریت ہے؟ عربی سکتا ہے زیادہ چڑھ گئی ہیں؟ آن لائن آواز آ رہی ہے جی؟ کیا پڑھا تھا پچھلی کلاس میں؟ اقسام توحید. توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. کون کون سی؟ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. ایک بندہ ہاتھ اٹھائے یا مائک جس کے پاس ہو وہ بولے. مائک ہے؟ مائک ہے؟ ہاں بھائی حذیفہ توحید نہیں آیا ربوبیت, ابھی تک. جی توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات اور اسماء و صفات. صفت کی جمع ہے صفات. اور توحید الوہیہ, ربوبیہ, الوہیہ, اور توحید اسماء اور اسماء صفات و صفات. جید. ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ رب کو ماننا, خالق ہاتھ مالک اور رازق. ہاتھ. خواتین اپنے کسی کے پاس نا ایک مائک پہنچا دیں تو وہ پھر مائک میں بولیں جب میں کہوں. ہاتھ تو میں نہیں دیکھ سکتا سب خواتین کے, مرد حضرات میں سے. ہاں جی. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ اللہ کو اکیلا کرنا. رب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا. یہ ہو گیا ترجمہ. ہاں, ون, خالق, مالک, رازق, مدبر. جید, سمجھ آ گیا؟ یعنی ان شارٹ اللہ تعالیٰ کو اکیلا کرنا اس کے افعال میں, ایکشنز میں. ایکشنز. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے توحید ربوبیت. اس توحید ربوبیت کو ماننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے, لازمی ہے. کیا یہ توحید کو ماننا صرف اسلام میں داخل کر دے گا؟ نہیں. کیوں؟ ہاں, اس توحید کو تو مشرکین بھی مانا کرتے تھے, لیکن اس توحید کے ماننے سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قل, اے نبی کہہ دیجئے کہ کون ہے جو آسمان سے رزق دیتا ہے, کون ہے جو زندہ کو مردہ, مردے کو زندہ کرتا ہے, کون ہے امن یملک السمع والبصر, جو سمع اور بصر کا مالک ہے. فسیقولون اللہ, یہ کہیں گے ضرور اللہ ہی ہے.
لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے. اس لیے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل جو دین کی اسلام کی دعوت ہے وہ یہ نہیں ہے. اصل جو دعوت آئی ہے وہ یہ نہیں تھی، بلکہ اس کو دلیل بنایا ہے اس چیز کے لیے کہ بھائی جب تم اللہ کو رب مانتے ہو، اللہ کو خالق مالک رازق مدبر مانتے ہو، اس کائنات کا بنانے والا مانتے ہو، تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ الہ کیوں نہیں مانتے اس کو؟ تو الوہیت کیا ہے؟ الہ ماننا. الہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی عبادت کرنا، کسی بھی طرح اس کی عبادت کرنا. عبادت کیا ہے یہ بتایا تھا میں نے پچھلی کلاس میں. چلیں آج آ جائے گا. تیسری قسم کیا ہے؟ اچھا ان شارٹ الوہیت اللہ کی عبادت کرنا، یعنی دعائیں مانگنا تو اللہ سے مانگنا، امیدیں لگانا تو اللہ سے لگانا، مصیبت میں مشکل میں پکارنا تو اللہ کو پکارنا، رکوع سجود کرنا اللہ کے لیے کرنا، قربانی کرنا اللہ کے لیے کرنا، نظر نیاز منت مانگنا اللہ کے لیے ماننا، ڈرنا کس سے؟ تو اللہ سے ڈرنا. یہ اصل یہ عبادت ہے. ابھی اس کی ڈیفینیشن ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اسماء و صفات کیا ہے؟ مائک 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 ہے قرآن پیچھے. میں اللہ کے جو نام اور صفات ہیں ہاں ان کو اسی طرح ماننا اور ان کا انکار نہیں کرنا، نہ اس میں کوئی تعویل ڈھونڈنا. ہاں جیسے قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات آئے ہیں. اسماء کیا ہوتے ہیں؟ نام، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس. صفات ایٹریبیوٹس. جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات آئے ہیں ان کو انہی طرح ماننا، نہ کوئی تعویل کرنا کہ جی اس لفظ کا تو یہ معنی ہے، اور نہ اور ظاہر ہے انکار بھی نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے، سننے والا ہے، لیکن سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. آپ کو پتہ ہے ایسی بھی بہت سی باتیں کہی ہیں لوگوں نے تاریخ میں کہ اللہ تعالیٰ بصیر تو ہے لیکن بلا بصر، بغیر بصر کے. کیوں؟ کیونکہ بصر دیکھنا ہوتا ہے، تو دیکھتے تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، جانور بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، چوٹی بھی ہے. تو یہ اللہ کا دیکھنا کیسے ہو گیا؟ اوہ یہ تو اللہ سے مشابہت آ گئی، یہ تو گویا ہم نے اللہ کی ذات میں عیب ڈال دیا، گستاخی کر دی. اس کو کہتے نہیں بھائی نہیں، اللہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے. صحیح. ہمارا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ قرآن نے بیان کیا، قرآن میں ہے اللہ دیکھتا ہے، قرآن میں ہے اللہ سنتا ہے، بس ہمارا عقیدہ ہے. سننے سے کیا مراد ہے؟ وہی مراد ہے جو آپ کو اور مجھے پتا ہے. قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ان کو ذرا کھٹکھٹائیں. قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اللہ کے رنگ کا، ہاں لیکن وہ صرف رنگ کی بات کی ہے، اور اللہ کی آنکھ کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے، تو کئی چہرے کا ذکر ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اب ان سب باتوں کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. ہم سب کو پتا ہے چہرہ کیا ہوتا ہے، پاؤں کیا ہوتا ہے، ہاتھ کیا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ اللہ کا ہے، لیکن کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم توحید اسماء و صفات کو جب مانیں گے تو ہم یہ کہیں گے لیسا کمثلہ شیء. صحیح. اور صرف یہ نہیں، پلس وہو السمیع وہو السمیع البصیر. اس جیسی اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. یعنی اللہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا چہرہ ہے، اور اس چہرے کی کوئی نہ کوئی حیت، کوئی کیفیت ہے. کیسی ہے؟ کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں نہیں معلوم، اس لیے نہ ہم کیفیت بیان کرتے کہ جیسے ہماری 5 انگلیاں ہیں، 2 چھوٹی، ایک بیچ کی بڑی، ایک ان کے درمیان کی، ایک موٹی انگلی. یہ ہمارے ہاتھ کی، اتنی لکیریں ہیں ہر انگلی میں، یہ ہماری ہاتھ کی کیفیت ہے. اللہ کے ہاتھ کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، مثال بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ کا ہاتھ فلاں کے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ کی فلاں صفت فلاں شخص کی صفت کی طرح ہے، اللہ نزول کرتا ہے اس طرح جیسے میں کرتا ہوں. یہ نہیں ہے جی. ہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں سیدھے ہیں. تو یہی عقیدہ ہے ہمارا، کیونکہ الٹے ہاتھ میں ایک نیگیٹو کونوٹیشن جاتا ہے، ایک منفی پہلو جاتا ہے. صحیح ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں سیدھے ہیں. صحیح. دیکھیں وہ پھر ایک ڈیٹیل بحث ہے، وہ جب آپ عقیدہ واسطیہ پڑھیں گے نا اس میں ڈیٹیل میں بتائیں گے. ابھی میں یہ کوئی بحث یہاں کھول دوں گا یہاں پریشان ہو جائیں گے. صحیح ہے، اس لیے ڈیٹیل میں نہ جائیں. جی انگلیوں کا، ہاں قلوب عباد الرحمن، قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن. بنی آدم کے جو دل ہیں
وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبھا کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے. صحیح, تو یہ مسئلہ ہمارا کلیئر ہو گیا, یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. اسماء و صفات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس جو قرآن میں مینشن ہوئے ہیں ان کو ہم بے عینی ہی اسی طرح مانیں جس طرح اس میں ہیں. ان میں نہ ہم نے کوئی ان کی ایگزامپل دینی, نہ اس کی کیفیت بیان کرنی, نہ اس کی کوئی تعویل کرنی, نہ اس کا انکار کرنا, نہ یہ کہنا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی صفت ہے یا نہیں. ہم کیفیت کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن یہ صفت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے بھائی ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا. تو کیسے بے وقوف آدمی ہو, قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ ایسے لوگ کہتے بھائی ہمیں نہیں معلوم. بھائی قرآن میں دیکھو اللہ نے کہا ہے میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں, تم میری آنکھوں کے سامنے ہو. یہ پوری ایک بحث ہے, پورا ایک سبجیکٹ ہے. اور توحید میں سب سے زیادہ بکس کس پہ لکھی گئی ہیں؟ اسماء و صفات پہ سب سے زیادہ بکس اس پہ لکھی گئی ہیں. تعویلات کی گئی ہیں, ڈاؤٹس اس کے اندر لائے گئے ہیں, کیونکہ علم کلام آ گیا تھا. علم کلام نے آ کے اس پہ ڈاؤٹس پیدا کرنا شروع کر دیے. فرقے آئے, پھر ایک فرقہ, دوسرا فرقہ, پھر ان کے رد میں کتابیں اور ان کے رد میں مقالے, لیٹرز وغیرہ ساری چیزیں. علم کلام کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کریں نہیں. علم کلام کو ہم کہیں گے فلسفی کہتے ہیں آسان زبان میں. منطق بھی اس میں شامل ہے, صحیح, اور فلسفہ بھی اس میں شامل ہے, یونانی فلسفہ, یہ علم کلام ہے. صحیح, جیسے آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو آپ اور میں ہر چیز کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پیرائی میں سمجھ رہے ہو کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, اس زمانے میں یونانی فلسفہ آ گیا تھا, تو اس فلسفے کو جا کے جب مسلمانوں نے جا کے پڑھا تو دینی کانسیپٹ ان کے کافی ہل گئے, دینی کانسیپٹ کافی ہل گئے. امام غزالی رحمہ اللہ, نام سنا آپ نے؟ امام غزالی نے ایک زندگی کا ایک طویل عرصہ اس پہ گزارا ہے. جی, احمد بن حنبل نے علم کلام میں, ہاں, امام احمد بن حنبل نے ان کے خلاف مناظرے کر کے گزارے. ابن تیمیہ نے, بلکہ ان کی پوری کتاب ہے الرد علی المنطقیین, وہ منطقی لوگوں جو منطق استعمال کرتے ہیں, لاجک, دین میں لاجک استعمال کرتے ہیں, ان کے رد پہ ایک پوری کتاب لکھی. امام غزالی نے پوری زندگی اس پہ لگا دی, لیکن پھر اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا اور پھر ذرا اکیل میں گئے. پھر ان کو تھوڑا کچھ سمجھ آیا کہ نہیں بھائی یہ تو میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں لاجک اور سوچ اور یہ فلسفی کے پیچھے. تو پھر آخر میں انہوں نے امام بخاری کی کتاب سینے پہ رکھی, اور اس وقت ایک خاتون تھی عجوز نیسابور, پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ, تو انہوں نے کہا میں اس کے مذہب پہ ہوں. یہ انہوں نے کہا تھا, کس نے کہا تھا؟ بہرحال انہوں نے امام بخاری کی کتاب سینے پہ رکھی, انہوں نے کہا کہ یہ میرا مذہب ہے. تو پھر وہ اہل السنہ کے صحیح عقیدے پہ ان کا انتقال ہوا. امام ابو الحسن العشری, یہ تاریخ میں ایک امام گزرے, یہ پہلے معتزلی تھے. یہ وہی باتیں کہہ رہے تھے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا. کیا بتائی؟ کہ اللہ سننے والا تو ہے لیکن سنتا نہیں ہے, دیکھنے والا تو ہے دیکھتا نہیں ہے. عجیب سی بات ہے. اچھا, یہ معتزلی نکلے تھے جہمیہ کے خلاف, یہ ایک فرقہ نکلا جہمیہ. یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کا نہ کوئی اسم ہے نہ کوئی صفت ہے, قرآن پڑھو اس کو چھوڑ دو, ان آیتوں کو ہی چھوڑ دو, ان حروف کو ہی نہ پڑھو. ان کو تو کافر کہا کیونکہ انہوں نے قرآن کا انکار کہا. ان کے خلاف یہ نکلے تھے معتزلی, لیکن انہوں نے قرآن سنت سے ان کا رد نہیں کیا, انہوں نے منطق لگائی, تو یہ اس رزلٹ پہ آ گئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا تو ہے, دیکھنے والا تو ہے دیکھتا نہیں ہے, سننے والا تو ہے سنتا نہیں ہے. تو یہ ابو الحسن العشری پہلے کیا تھے؟ معتزلی تھے. پھر ان کو اللہ نے تھوڑی ہدایت دی تو یہ اشعری ہوئے. کیا ہوئے؟ اشعری. اپنے نام پہ ان کے ایک فرقہ ہے, گروہ ہے اشعری. پھر یہ اشعری ہوئے, یعنی جو اس جن کے نام سے مذہب موجود ہے. یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی 7 صفات کو مانیں گے, باقی صفات میں تعویل کریں گے, باقی صفات کا معنی چینج کریں گے. جی ہاتھ سے مراد قدرت ہے, قوت ہے, چہرے سے مراد اللہ کی رضا ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, ہم یہ مانیں گے. لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر یہ مذہب یہ بھی چھوڑ دیا, یہ تعویلی جو مذہب تھا اس کو چھوڑ کے پھر صحیح اس والے مذہب کو اپنایا. لیکن ان کے بعض فالوورز نے ان کا آخری مذہب نہیں اپنایا, بیچ والے مذہب کو پکڑ کے اشاعرہ کے نام سے ایک فرقہ وجود میں آیا اور اس کو انہوں نے فالو کیا. یہ میں صرف ایک بہت چھوٹا سا آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے یا بتایا کہ بھائی اسماء و صفات میں کیسے ڈیویشن ہوگی. جی ہاں 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 جی 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 ایسا ہی ہے, مجھے پتا ہے. یہ صحیح کتاب توحید کے آخری میں حدیث ہے یہ موجود, تو مجھے پتا ہے. تو اللہ کا ایک ہاتھ سیدھا ہے, الٹا بھی ہے, لیکن جس حدیث میں ہے کلتا الیدین یمین, دونوں ہاتھ سیدھے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ جو الٹا بھی ہے وہ بھی سیدھا ہی ہے, یعنی وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا. ہمارے یہاں الٹے ہاتھ سے عموماً وہ کام کیے جاتے ہیں جو سیدھے ہاتھ سے نہیں کیے جاتے, اس لیے اللہ کا جو الٹا ہاتھ ہے وہ سیدھے والا کام ہی کرتا ہے. سمجھیں, یہ علماء نے توجیہ بیان کیا. وہ ہے فی اخرى, دوسرے کا لفظ ہے, جو دوسرا ہاتھ ہے,
اس میں نا الٹے کا لفظ نہیں ہے، دوسرے کا لفظ ہے، وفی اخرى. بہرحال جو بھی ہے یہ آپ لوگ پڑھیں گے جب اسماء و صفات. ابھی معصوم سے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ مجھے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، تو آگے چلیں. بہرحال امام ابن تیمیہ کون تھے؟ گڈ کوشچن. شیخ عزیر شمس کا نام سنا آپ نے؟ آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیے شیخ عزیر شمس. صحیح، شیخ عزیر شمس آن ابن تیمیہ، یا شیخ عزیر شمس ابن تیمیہ، پوری ان کی ایک سمجھے ایک لیکچر ہے، اس پہ ان کی کتابوں پہ ان کی کچھ نہ کچھ تاریخ پہ وہ جا کے سن لیجیے گا. ابن تیمیہ 700 صدی کے عالم تھے، بہت بڑے ایک مفکر، مبلغ، دائی، عالم تھے. یہ جہاد بھی کیا انہوں نے، علم حاصل بھی کیا، علم آگے بھی پڑھایا، جیل کی سلاخیں بھی کاٹیں، ان کو اپنے جگہ سے بھی تاتاریوں کے خلاف انہوں نے قتال کیا، کئی فتنے دیکھے، کئی فتنوں اور فرقوں کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی. ان کی ایک مشہور مجموعہ فتاوی ہے 20 25 30 جلدوں پر، مجموعہ فتاوی علی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کہ اتنی بڑے مفکر اور ریولوشنری شخصیت تھی کہ ان کو پھر شیخ الاسلام کا لقب ملا. جی ہاں ہاں، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ان کے بہت سے عقائد کا رد کیا ہے، بہت سے عقائد کا رد کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ پوچھیں. ہاں اس سے سوال کریں. جی کیا؟ عربی میں لیسا کمثلہ شیء، قرآن کی آیت ہے یہ، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کی مثال، اس کی ایگزامپل کی طرح، شیء کوئی بھی چیز، اللہ کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے، بلکہ ایگزامپل کی ایگزامپل بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہاں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یعنی وہ سنتا ہے تو اس کی مثال کوئی نہیں ہے جو اس کی طرح سن سکے، دیکھتا ہے تو اس کی مثال کوئی نہیں ہے جو اس کی طرح دیکھ سکے. سبحانک اللہم و بحمدک. الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم علی من بعث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو کہے گا یہ اس کی روٹیشن نہ اوپر کر دیں، نیچے نہ ہے. جی کیا پڑھ رہے تھے نماز میں جانے سے پہلے؟ توحید، اسماء و صفات، پھر ابن تیمیہ کا ذکر آ گیا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کئی کتابوں کے مؤلف ہیں، کئی کتابیں شیخ صاحب نے لکھی ہیں، اور جتنا علم یہ چھوڑ کے گئے ہیں کتابوں کی شکل میں، وہ دیکھ کے آج کے زمانے میں لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک شخصیت تھی. آج کے زمانے میں جو کئی گروپس کسی چیز پہ بیٹھ کے تحقیق کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر ایک رزلٹ آتا ہے، وہ اکیلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کام تھا. بہرحال پھر کسی دن خاص ایک سیشن کریں گے، ہسٹری اینڈ لائف آف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی کیا خدمات ہیں اس امت کے لیے، کیا ان کی علمی کاوشیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اچھا جی، توحید کی تینوں اقسام ہم نے پڑھ لی، سمجھ آ گئی. آئیں جی آج کتاب کا آغاز کرتے ہیں. کتاب التوحید، توحید کی کتاب. توحید کا معنی ایک کرنا. تو یہ کتاب جو ہے یہ کس پہ ہے؟ توحید کی تینوں اقسام میں سے کس پہ؟ تینوں پہ؟ نہیں، یہ دوسرے نمبر کی توحید پہ ہے، توحید الوہیت. کیوں؟ کیونکہ ربوبیت تو اصل ٹاپک آف ڈسکشن ہے ہی نہیں. ربوبیت تو دلیل ہے، ایویڈنس ہے، کس کے لیے؟ الوہیت کے لیے. اسماء و صفات میں بہت کتابیں لکھی گئیں، اس لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے یہ کتاب الوہیت کے موضوع پہ لکھی، کیونکہ اس زمانے میں، ان کے زمانے میں 200 سال پہلے اس کتاب کی بڑی شدید ضرورت تھی، بڑی شدید ضرورت تھی. عرب میں کئی قسم کے شرک پھیل چکے تھے، کئی قسم کی بدعات، خرافات، نظر و نیاز، غیر اللہ کے لیے قربانی، قبر پرستی، یہ عام تھی، مزارات تھے. یہ کھڑے ہوئے انہوں نے کتابیں لکھی، دین کی دعوت دی، توحید کو اللہ کی توفیق سے پھیلایا، اور ایک ایک کر کے شہر بستی بستی دین کا علم، توحید کا علم پھیلتا چلا گیا، اور لوگ موحد ہوتے چلے گئے. اور اس لیے پورا جو بلاد عرب ہے، پورا جو سعودی عرب ہے، یہ توحید سے وہ نور ہو گیا اور شرک سے پاک ہو گیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ محمد بن عبد الوہاب نے یہ کتاب 20 سال کی عمر میں لکھی تھی. کس سال کی عمر میں؟ 20 سال کی عمر میں کتاب لکھی تھی انہوں نے. اللہ اکبر. کئی علماء کی ایسی محنتیں ہیں جو کم عمر میں اللہ نے ان سے بہت کام دیا. ان میں سے ایک بہت مشہور نام کون سا ہے؟ امام نہیں،
سب نے کام کیا، کم عمر میں کیا، لیکن ایک مشہور ایسا نام ہے آ گیا، امام نووی. امام نووی کون ہے؟ ہاں، ایک مشہور کتاب ہے 40 حدیث کی، 40 النووی یا 40 النووی، 40 حدیث نووی کی، یعنی امام نووی نے دین کے اہم ٹاپکس پہ 40 احادیث جمع کی ہیں. اسی طرح ریاض الصالحین جو ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں کہہ لیں، اکثر گھروں میں یہ کتاب موجود ہوتی ہے. فضائل پہ، ورچوز آف عبادات پہ یہ کتاب موجود ہے، پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح مسلم کی شرح صحیح مسلم، کہ کسی کو بھی آج اگر صحیح مسلم کی شرح کرنی ہو، صحیح مسلم کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہو، تو وہ امام نووی کی کتاب کی طرف جائیں گے. اور ان کا انتقال کس عمر میں ہوا؟ 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. 35 سال کی عمر میں. آج ہم میں سے بہت سے لوگ 35 کے بہت قریب ہیں. زندگی میں شاید ایک بھی کتاب نہیں پڑھی. ہاں، کچھ 35 سے بہت اوپر چلے گئے. ہلو، میرا خیال ہے تھوڑی دیر اور چل جائے گی، لیکن بیٹری لا دیں. 35 ہمیں کیا بتا رہا تھا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی کسی نے دین کا علم حاصل کیا تو وہ بہت آگے جائے گا یا گیا. بڑی عمر میں بھی آ کے لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، اور بڑی عمر میں بھی کئی کہتے ہیں کہ کتابوں کے وہ مؤلف ہوئے اور دین پھر آگے بہت پھیلایا. صحیح. کتاب التوحید، یہ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے. ان کا نام کیا ہے جی؟ محمد بن عبد الوہاب. محمد جو کہ بیٹے ہیں عبد الوہاب کے. آپ نے ایک نام بڑا مشہور سنا ہوگا، وہابی. بولا بھی ایسے جاتا ہے، وہابی. ہاں ہاں، وہابیز. یہ نام جو بولا جاتا ہے یہ ان کے اس نام پہ بولا جاتا ہے کہ جو لوگ توحید کو فالو کرتے ہیں، شرک بدعات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو وہابی کا لقب دے دیا گیا ہے کہ یہ تو وہابی ہیں. کسی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے، ہاں اصل بات یہ ہے لقب تو بہت اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاب جو ہے وہ اللہ کا نام ہے. ہاں، تو اگر کوئی ان کے نام پہ، ان کی تعلیمات پہ فالو کر کے وہابی ہوتا ہے، وہ اچھی بات ہے. اللہ وہاب ہے، دینے والا ہے اللہ، تو ہم اللہ دینے والے کے ماننے والے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ دیکھیے کہ جب بھی کسی کو کسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کے نام سے کی جاتی ہے نا. ہاں، محمد بن ادریس الشافعی کے فالوور کو شافی کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے فالوورز کو حنفی کہا جاتا ہے، امام مالک کے فالوورز کو مالکی کہا جاتا ہے. صحیح. لیکن ان کے اصل نام پہ تو ان کے فالوورز کو نہیں کہا جاتا. ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد. تو محمد کے فالوورز کو کیا کہیں گے؟ محمد ہی. تو اصل تو نام محمد ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن جن لوگوں نے یہ ڈرامے بازی رچائی انہوں نے محمد ہی نام نہیں چنا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اگر محمد ہی کہہ دیتے تو پھر وہ خود کیا ہوتے. بہرحال ناموں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ہمیں محمدی کہیں، رحمانی کہیں، قدوسی کہیں، مالکی کہیں، حملی کہیں، شافعی کہیں، کچھ بھی کہیں، ہم کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہیں. جہاں ہمیں قرآن کی آیت اور حدیث اور اکارڈنگ ٹو دی فہم آف سلف، انڈرسٹینڈنگ آف دی سلف، ہمیں قرآن و حدیث ملے گی، ہم اس کو سینے سے لگانے کو تیار ہیں. وہ چاہے محمد بن عبد الوہاب کہیں یا کوئی اور محمد بن عبد الوہاب کے علاوہ کوئی بات کہیں. اس لیے اس کتاب کی خاصیت یہ ہے، اس پوری کتاب میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی آپ جب فہرست دیکھیں گے، فہرست یہ ٹیبل آف کانٹینٹ، اس میں ٹاپک تو ہیں، یہ ٹاپکس تو ہیں، لیکن ہر ٹاپک میں آپ کو آیتیں اور حدیثیں ہی ملیں گی. کئی جگہ جا کر، کچھ جگہوں پہ جا کے کسی سلف میں سے کسی کا قول ملے گا، صحابہ کا قول ملے گا. ہاں، ہر چیپٹر کے بعد کچھ مسائل ہیں، فی ہی مسائل، کہ اس میں سے ہمارے لیے لیسنس کیا نکلتے ہیں، سیکھنے کی باتیں کیا نکلتی ہیں، وہ شیخ صاحب کی ہیں. لیکن اصل کتاب کیا ہے؟ کتاب قرآن اور حدیث ہے، اور یہی ہمارا دین ہے، اور یہی ہمارا منہج ہے کہ ہم خود کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں. صحیح. اس لیے اس کتاب کو رد کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب پہ لوگوں نے نقد کیا ہے. محمد بن عبد الوہاب کی شخصیت میں
ان کی پرسنالٹی میں جو ہے نا عیب نکالیں. یہ تو نجدی تھے. کون تھے؟ یہ بھی آپ نے ورڈ سنا ہوگا، نجدی. یہ تو وہابی نجدی ہیں. کس کے رد میں؟ اس کتاب کے رد میں. اس کتاب کے رد میں تو کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی نا، یہ تو ہے ہی کتاب و سنت، ہے ہی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں. اس کا کیا کوئی رد کرے گا؟ رد ہو تو اس کا ہونا کہ کوئی عالم کوئی بات کہے، کوئی اپنا مقدمہ، اپنا پیراگراف، اپنی رائٹنگ دے، تو اس کا کہتے ہیں نا ریفوٹیشن لکھی جاتی ہے. قرآن کی کیا ریفوٹیشن لکھیں گے آپ؟ حدیث کی کیا ریفوٹیشن دیں گے آپ؟ کچھ ہے ہی نہیں اس میں اس کے علاوہ. اس لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی پرسنالٹی میں لوگوں نے ریفوٹیشن لکھی، ان کے کیریکٹر اساسینیشن کے. کیوں؟ یہ تو نجدی تھے، اور نجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ شیطان وہاں سے طلوع ہوگا. اس لیے محمد بن عبد الوہاب بھی ادھر سے طلوع ہوئے تو وہ پھیل گیا. ارے بھائی شیطان سے تو آیت الکرسی بھی آ گئی. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو سپورٹ کر دیا. جس کتاب میں، جس عالم کی کتاب میں قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ نہ ہو، ہمیں اس کی شخصیت سے کیا لینا دینا؟ جبکہ اس کا جواب بھی علماء نے دیا کہ بھائی یہ نجدی وہ نجد وہ والا نجد نہیں ہے جو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جہاں سے شیطان کے طلوع ہونے کا کہا تھا. شیطان کے سینگ نکلیں گے وہاں سے. نجد ایک علاقہ ہے. بہرحال یہ ایک الگ ڈیٹیل ہے، اس پہ پھر کسی دن ان ڈیپتھ بات کریں گے. پھر اور بھی ان کی ذات میں نقد کیا کہ یہ خوارج میں سے تھے. خوارج کا جو بڑا تھا یہ ان کی نسل میں سے ہیں. یہ بھی ان پہ اعتراض کیا ہے. کئی اعتراضات ان پہ کیے ہیں. بہرحال وہ سب کا علماء نے جواب دیا ہے. میں کہتا ہوں سارے اعتراض سائڈ پہ، صحیح بھی ثابت ہو جائیں. آپ اس قرآن کی آیت کو اور اس حدیث کا ریفیوٹیشن دے کے دکھائیں نا. ہم تو کتاب پڑھنے بیٹھے، ہم نے پوسٹر پہ تو یہ نہیں لگایا کہ ہم محمد بن عبداللہ کی کتاب لکھیں گے پڑھیں گے. ہم نے تو یہ لکھا ہے بھائی ہم کی عقیدہ پڑھیں گے، ہم کتاب و سنت قرآن کی آیت اور حدیث پڑھیں گے. اس سے کسی کو اعتراض ہے تو ہم یہاں بیٹھے، ہم سے پوچھیں، ہم سے مانگے، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. صحیح. تو اس کتاب کا جو منہج ہے، منہج کیا ہوتا ہے؟ طریقہ جو ہے اس کتاب کا، اس کتاب کو جو سٹائل ہے اس کتاب کا وہ یہی ہے. چیپٹر نیم، چیپٹر سے کیا مسئلہ نکلا، اس کے نیچے آیت، ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں، جتنی دینی ہو، پھر اس کے نیچے حدیث، ایک حدیث، دو حدیث، چیپٹر کلوز، پھر آخر میں مسائل. اور یہی طریقہ ایک بہت بڑے محدث کا بھی ہے. کس کا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا. امام بخاری کے جواب صحیح البخاری کھولیں گے، صحیح بخاری بھی عین ہی اسی طرز پہ بنی ہے، سیم ٹو سیم. یہ چیپٹر نیم آتا ہے اور وہ مسئلہ ہوتا ہے یا وہ ایشو ہوتا ہے جو امام بخاری ریز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے بعض اوقات کوئی آیت لاتے ہیں اور اس کے نیچے اس کی حدیث لاتے ہیں یا احادیث لاتے ہیں. یہی طریقہ امام بخاری کا بھی ہے. اسی طریقے کو انہوں نے بھی اپنایا. اور الحمدللہ اس کتاب کو، توحید کے موضوع پہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اتنی زیادہ قبولیت اور شہرت ملی ہو جتنی اس کتاب کو ملی. جی جو سب کتاب و توحید کہتے ہیں وہ انہی کی کتاب ہے، وہ یہی کتاب ہے. اور ان کے نام کی وجہ سے کوئی نام پڑھ کے کتاب لینا نہ چھوڑ دے. بہت سے لوگ یہ وہابی کا لفظ نہیں لکھتے کتاب پہ، ان کے دادا کا نام لکھ دیتے ہیں، محمد بن سلیمان التمیمی، تاکہ کوئی نام دیکھ کے نہ پھر جائے. بھائی نام سے کیا ہے، کتاب ہونی چاہیے. سے کتاب پڑھو نا تم، ہمیں نام کا کیا ہے کچھ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، یہ بھی ایک اختلاف ہے کہ یہ تمیمی تھے اور اس پہ بھی بہرحال یہ بھی ایک اعتراض ہے. جی ہم تقلید نہیں کرتے، ہم بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرتے. ہمارے نزدیک ان کا ایک مقام ہے، لیکن وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے علم کی وجہ سے، ان کے فہم کی وجہ سے. امام نبوی کا اصل نام اللہ علم، یہ میرے علم میں نہیں ہے. آئیں جی پہلا چیپٹر پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ کریں کتاب کی. 8 بج گئے ہیں، پہلی آیت ہی پڑھ لیں. یہ تو ٹائم ہے اس کی، پتہ نہیں ٹائم ایسا ہے یہ. خیر سردیوں میں بدلا لیں گے، سردیوں میں آخر تک پھر ہماری پوری کلاس ہوگی. تب تک اللہ آپ لوگ کو استقامت عطا کرے. آپ لوگ آتے رہیں، پڑھتے رہیں، دل لگا کے علم حاصل کرتے رہیں. جی کیا نام ہے؟ ہاں ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین النووی، یہ پورا نام ہے. جی جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم. چیپٹر نمبر 1 توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے. توحید از دی بیسس آف آل دی عبادات. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. واو اور ما نہیں، خلقت پیدا کیا میں نے، الجن جن کو، والانس اور انس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا. جن کون ہے؟ جناتی مخلوقات ہیں. جن جس روٹ ورڈ سے نکلا ہے وہ جیم اور 2 نون کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ نون کے ساتھ ہے. جن ہے یہ. ہاں
आप इंग्लिश में नहीं देखा JINN, जिन, जिन्नात, हाँ जी, हाँ। तो ये रूट वर्ड के साथ जो भी वर्ड आता है उसमें एक अजीब सा माना होता है, और वो क्या होता है? छुपी हुई चीज। जिन्नात को भी जिन्नात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो छुपे हुए होते हैं। जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो छुपी हुई है, किसी ने नहीं देखी। इसी तरह नॉम, जो अभी बच्चा पैदा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? जनीन, क्योंकि वो भी छुपा हुआ होता है, दिखा हुआ नहीं होता जी। जुन्नतुन, जुन्ना, वो कहते, हाँ उसके पीछे छुपते हैं। इसी तरह जन्नल लैलु, कुरान में फलम्मा जन्नल लैलु, रात को जब रात छुप गई या ढाप लिया रात ने, असल है ढाप लिया रात ने। इसी तरह इंस किससे है? इंसान, इंसान में निस्यान नहीं, इंसान निस्यान से नहीं है भाई। वो अलग बात है कि इंसान में एक सिफत है निस्यान की। निस्यान क्या होता है? भूलना, जो कि बहुत ज्यादा होगा इस क्लास में, और हर क्लास में होता है। उस्ताद भी बात औकात भूल जाता है, स्टूडेंट्स तो भूल ही जाते हैं। तो ये एक इंसान की बल्कि नेमत है। ये आपको पता है, भूलना भी एक नेमत है। अगर इंसान को हर पल, हर वक्त, हर बात याद रह जाए तो डिप्रेशन का मरीज बन जाए, सुसाइड कर ले। कि भूलना भी नेमत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का काम भूल जाए और कहेंगे तो ये भी नेमत है। शेख ने क्लास में बताया था, अम्मी ने कहा वापसी में ये लेते आना। अम्मी मैं तो भूल गया, पता नहीं आपको भूलना भी नेमत है? नहीं, बुरी बातें भूल जाना, जहन से खुद ही निकल जाना, ये नेमत है। तो अल इंसानु मिनल उनसिया, इंसान उनसियत से है। क्यों? एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ माइल होता है। मैन इज अ सोशल एनिमल। एक इंसान बाय नेचर सोशल होता है, उसको कोई ना कोई साथ चाहिए, चाहे छोटे का हो, बड़े का हो, ऑपोजिट जेंडर का हो, सेम जेंडर का हो, उसको एक साथ चाहिए। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स मैंने बताया था? नहीं बताया था? साइकोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है अब्राहम मैस्लो, यही नाम है। कोई बैठा है साइकोलॉजिस्ट, तो उसने ये कहा, उसने एक हायरार्की ऑफ नीड्स बनाई थी कि सबसे ज्यादा जरूरत इंसान की क्या है? फिजिकल नीड्स। इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा फिजिकल नीड होती है, यानी खाना पीने की जरूरत होती है उसको। 5 स्टेप। तो सबसे नीचे खाना पीना, जिस्मानी जरूरत, उसके ऊपर सिक्योरिटी नीड्स, अमन अमान, उसके ऊपर सोशल नीड्स। सोशल भी इंसान की नीड है। कोई इंसान किसी से अगर ना मिले, ना बात करे, ना कुछ करे, शायद वो अपने सेंसेस में ना रहे। आपको पता है बहुत सी सजाएं ऐसी होती हैं, कई महीने तक इंसान को कमरे में बंद कर देती। क्यों? क्योंकि ये भी एक सजा है कि ना किसी से बात कर सकता, ना किसी के साथ हंस सकता, खेल सकता, किसी का गम बांट सकता, कुछ भी नहीं। और नहीं मैंने पैदा किया जिन्नों और इंस को सिवाय इल्ला लियाबुदू, सिवाय इबादत के लिए, यानी मेरी इबादत के लिए। यहाँ लियाबुदून के आगे जेर है, नजर आ रही है? क्यों है? असल में यहाँ या थी कि लियाबुदूनी, ताकि मेरी इबादत करें। यानी अल्लाह ने इंसान और जिन को पैदा ही इसलिए किया है कि अल्लाह की इबादत की जाए। इबादत क्या होता है, इसके क्या माना है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 नहीं है, सॉरी 23, चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी, तो अगली क्लास में भूलना नहीं है, याद रखना है क्या पढ़ा था। सही? सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी जनाब, आज क़िराअत का शर्फ कौन हासिल करना चाह रहा है? जी माइक अगर हो सके तो। यस 14 हो गई थी ना, वर्ड्स 14 हो गई थी, 15 से आज। पिछली क्लास की कोई बात रह तो नहीं गई थी, या कोई सवाल रह तो नहीं गया था? आयत नंबर 18 तक पढ़ लीजिएगा अगर हो सके प्लीज। आयत नंबर 18 तक पढ़ लीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना नअती बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल। इस माइक को थोड़ा सा सीधा पकड़ लें तो आवाज़ इंशाल्लाह वाज़ होगी।
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي چل رہا ہے یہاں پہ ریڈ إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. جزاك الله خير بارك الله فيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر یعنی کہ ان کے سامنے ان کو بتانے کے لیے ان کے سامنے جب آیاتنا ہماری آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت کیسے کی جاتی ہے بینات بالکل واضح طور پہ کوئی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں ہوتی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا معنی ان کو واضح نہیں ہوتا انہی کی زبان میں ہے سارے جو کلمات ہیں جہاں پہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی بھی ہے تو اس کی وضاحت کے لیے نبی ساتھ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہر ایک چیز جو ہے کھول کے بتا دیتے ہیں تو پھر ان کا جواب کیا آتا ہے قالا کہا الذین انہوں نے جنہوں نے کیا لا یرجونا جو کیا نہیں کرتے نہیں امید رکھتے یہ جس طرح پہلا آیا تھا پچھلے ہی پیج پہ آیت نمبر 7 میں ان الذین لا یرجونا یہاں پہ بھی کیا ہے قال الذین لا یرجونا لقاءنا کہ وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے کس چیز کی ہماری ملاقات کی یا ہم سے ملاقات کی وہ کیا کہتے ہیں ان کو ائتی کا مطلب لے آئیں آپ لے آئیں کیا لے آئیں بقرآن ایک قرآن لے آئیں غیر ھذا اس والے کے علاوہ یہ جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں یہ جو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ ایک اور قرآن لے آئیں جو کہ اس کے علاوہ ہو یا پھر کیا کریں او بدل ہو بدلا یبدل تبدیل بدل ہو آپ کیا کر دیں اس کو بدل دیں اس کو تبدیل کر دیں قل آپ ان کو کہہ دیجئے یعنی جواباً جب یہ آپ سے کہتے ہیں تو آپ ان کو جواباً کیا کہہ دیجئے ما یکون لی یہ میرے لیے نہیں ہے ان ابدلہ یہ کہ میں اس کو بدلوں یعنی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو بدلوں جو یہ بات کفار نے یا ان لوگوں نے جو آخرت میں اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے جب وہ آپ سے کہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یا پھر جنرلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی شخص دین کی دعوت دے رہا ہے اگر اس کو یہ بات کہی جائے کہ ائتی بقرآن اس کے علاوہ کوئی اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے قل جب عام طور پہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ان کے بعد ان کی امت کو ٹھیک ہے جیسے سورہ اخلاص کس چیز سے شروع ہوتی ہے قل هو اللہ احد اللہ تعالیٰ کس کو حکم دے رہا ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے آپ بیان کر دیجئے اور پھر ان کے ذریعے ہمیں بھی یہ حکم مل رہا ہے قل ما یکون لی نہیں ہے میرے لیے ان ابدلہ یہ کہ میں اس کو تبدیل کر دوں اس کو بدل دوں من تلقاء نفسی اپنے نفس کی جانب سے یعنی اپنی مرضی سے ان اتبع یہاں پہ ان جو ہے وہ نفی کے معنی میں ہے کہ نہیں ہے اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ نفی کے معنی میں ہے آگے کیا آ رہا ہے اللہ آ رہا ہے تو اللہ کا جو ہے وہ ایک نفی سے ایک تعلق ہوتا ہے پہلے ایک چیز کی نفی کی جاتی ہے پھر اس میں ایک ایکسیپشن جنریٹ کر دی جاتی ہے نہیں ہے مگر کیا اتبع میں اتباع کرتا ہوں ما یوحا الیہ اس چیز کی جو کہ یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف یا مجھ پر یعنی کہ میرے لیے اصل کام کیا ہے کہ میں اس چیز کی اتباع کروں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ کیا بیان کر دی یا آگے ایک اور چیز کیا ساتھ بیان کر دی انی اخاف انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں خوف کرتا ہوں کس چیز کا ان عصیت ربی یہاں پہ ان ہے اگر کے معنی میں شرط اگر عصیت نافرمانی کرنا یا میں نے نافرمانی کی عصا اس میں اردو میں ریلیٹڈ کون سا ورڈ ہے عاصی ہونا نافرمانی کرنا ٹھیک ہے عصیت اور یہ جو آپ آخر میں تا دیکھ رہے ہیں ضمہ کے ساتھ یعنی جو پیش کے ساتھ ہے وہ ہوتا ہے میرے لیے عصیت اگر میں نے نافرمانی کی کس کی نافرمانی کی ربی اپنے رب کی یا میرے رب کی تو مجھے کس چیز کا ڈر ہے عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کا یا ایک بڑے عظیم دن کے عذاب کا اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات کو واضح طور پر، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کا، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، آپ لے آئیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن، او بدلہ، یا اس کو تبدیل کر دیں، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میرے لیے عظیم دن کا ایک عذاب ہوگا۔ اتباع کا مطلب فالو کرنا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مشرکین جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کس اعتبار سے کہتے تھے یہ بات کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور لے آئیں یا آپ اس میں تبدیلی کر دیں، کیونکہ انہوں نے ایک الزام کیا لگایا تھا کہ یہ قرآن کیا ہے، آپ نے خود گھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے خود کوئی کتاب لکھی ہے تو ہاں آپ صبح کچھ اور لکھ لیں، دوپہر میں کچھ اور لکھ لیجیے گا، شام کو مٹا کے کچھ اور لکھ لیجیے گا، تو اگر ان کے اس کلیم پہ آپ نے پورا عمل کر لیا کہ انہوں نے کہا آپ اس کو تبدیل کر دیں اور آپ نے اس کو تبدیل کر دیا، تو یہ کس چیز کا پروف ہو جائے گا کہ یہ آپ خود لکھ رہے ہیں، کہ آپ کو جو ہم کہتے ہیں آپ اس حساب سے اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ ان کو واضح کرتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی یہ واضح کر دیا کہ یہ کتاب میں نے خود نہیں لکھی ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ وہ کس اعتبار سے کہتے تھے، یعنی ایک اعتبار یہ ہے مفسرین نے بیان کیا، دوسرا اعتبار کیا ہے جو آپ نے بات سنی ہوگی کہ انہوں نے کیا کہا کہ 300 دن جو ہے یا تقریباً پورا سال جو ہے وہ ہم آپ کی بات مانیں گے، صرف ایک دن آپ کیا کر لیں، ہماری بات مانیں، یا پھر آپ کے سارے احکامات ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن یہ کچھ احکامات ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں جس کو ہم ماننا نہیں چاہ رہے، تو آپ کیا کریں، اس میں تبدیلی کر لیں، کچھ اونچ نیچ کر لیں، کچھ سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ اور یہ معاملہ آج بھی ہے، کچھ گنجائش نکال لیں، کچھ دین دنیا بیلنس کر دیں، دونوں معاملات کو ساتھ لے کے چلیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں یعنی آج کل یہ معلوم بات ہے، یہ جو ماڈرنزم کے نام پہ، لبرلزم کے نام پہ، جدت پسندی کے نام پہ کس کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کے معانی کو اس طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے جو آج تک نہیں ہوا۔ کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا وہ جو عمل تھا وہ اصل میں ہومو سیکشوالٹی نہیں تھا بلکہ زنا بالجبر تھا، وہ ریپ تھا، اور ساری آیات اس کے مخالف ہیں، احادیث اس کے مخالف ہیں، لیکن کیا اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کہ یہ احکامات تو پرانے زمانے کے تھے، اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، تو اب اس پہ بھی اس کو بھی ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا، اس کی تفسیر بھی ایک نئے طریقے سے کرنی پڑے گی جو کہ آج کل ہمارے زمانے کے یا ہماری زمانے سے زیادہ ہماری خواہشات کے مطابق ہو۔ اور پھر اسی میں ایک معاملہ کہ آپ ہمیں وہی 1400 سال پہلے والی زندگی میں بھیجنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کریں، پھر آپ کیوں پنکھے لگاتے ہیں، آپ کیوں لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، یہ سارے کام آپ کیوں کرتے ہیں، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، اور پھر اس کو بدعت کے نام سے جو ہے یہ بھی تو ساری بدعتیں ہیں، اور پھر جو بدعت کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹرین میں سفر کرنا، پلین میں سفر کرنا، یہ بھی تو ساری بدعتیں ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کیا ہیں کہ دین کو تبدیل کرنے کے، اور یہ تقاضا آج نیا تقاضا نہیں ہے کوئی، یہ پہلے سے تقاضا چلا آ رہا ہے کہ انسانوں نے اپنی خواہشات کے مطابق، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے رب کے احکامات کے مطابق ڈھالیں، انسان کیا چاہتا ہے کہ یہ احکامات جو ہیں وہ میری خواہشات کے مطابق تبدیل ہو جائیں۔ اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی مومن مرد کے لیے یا عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کرے اور وہ اس پہ راضی نہ ہو یا وہ اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ تو آپ ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واضح طور پہ بتا دیں کہ یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ دین میں اپنی طرف سے نہیں بیان رہا کہ آپ کو میں صبح کچھ کہوں، آپ کو پسند نہ آئے تو آپ مجھ سے کوئی سیٹنگ کر لو اور میں شام میں اس میں تبدیلی کر دوں، بلکہ میرے تو اوپر خود اس کی اتباع کرنا لازمی ہے، میں تو اس کو فالو کرتا ہوں، جیسے میرا رب مجھے حکم دیتا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا، کس اعتبار سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کے مینرز کس طرح کے تھے، تو جواب کیا ملا، کانا خلقہ القرآن، کہ پورا قرآن جو ہے آپ کے اخلاق ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے تو سب سے پہلے آپ عمل کرتے تھے۔ اسی طرح جب قرآن میں کہیں پہ آیا فسبح بحمد ربک، تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ وہ اس آیات کی جو ہے اس کے اوپر آپ عمل کیسے کرتے تھے کہ آپ نے رکوع اور سجود میں جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ واضح کر دیں کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، اور کیونکہ اگر میں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا، میری بھی پکڑ ہو جائے گی، اور میں اس پکڑ سے خوف رکھتا ہوں، میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اور مجھے عذاب ملے، مجھے اس چیز سے خوف آتا ہے۔ قل، آگے کیا ہے پھر، قل آپ کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، ما کا یہاں پہ نفی کا معنی ہے نہیں کرتا، تلوتو جب پیچھے تتلا جیسے آیا تھا تلاوت کرنے سے، ما تلوتہ علیکم تو میں اس کی تم پر تلاوت نہ کرتا، جی یہ ضمیر قرآن کے لیے کہ اس کی تلاوت میں تم پر نہ کرتا، ولا ادراکم بھی، ادراکم کا معنی ہو جائے گا تمہیں خبر دیتا، اخبرکم، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے درا یدری جاننا جس کا کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں پتا، اور ایک ہے ادرا یدری اخبار یعنی بتانا کسی کو، خبر دینا، اور میں تمہیں اس کی خبر بھی نہ دیتا، یعنی اگر تمہارا رب چاہتا تو نہ تم پر ان آیات کی تلاوت کی جاتی اور نہ تمہیں اس معاملے سے بتایا جاتا، لیکن بات کیا ہے، فقد لبثت فیکم، یہ فقد جو ہے وہ تاکید کے لیے، یا اردو میں عام طور پہ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے تحقیق، تحقیق یعنی یہ بات معلوم ہے، لبثت، لبثا کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنے کا، لبثت، اور یہ تو کس چیز کی ہوگی، ضمہ کے ساتھ میری،
लबिस्तु कौन ठहरा, मैं ठहरा हूं, कहां ठहरा हूं, फी कुम तुम सब, फी में तुम सब में, यानी तुम्हारे दरमियान मैं ठहरा हूं, उम्रन एक अरसा मैं तुम्हारे पास रहा हूं, एक अरसा इसी माशरे में, जिस माशरे में तुम हो मैं भी इसी माशरे में रहा हूं, मिन कबली ही, अब जो मुझ पर कलाम आया है, मुझ पर जो वही आई है, मुझे जो नबूवत मिली है, उससे पहले मैं तुम्हारे दरमियान एक अरसा दराज रहा हूं। और उस अरसे में तुमने मुझे कैसा पाया था कि तुम खुद मुझे जो है वो सादिक और अमीन कहते थे। और ये कब की बात है, नबूवत मिलने से पहले की, कि जब नबूवत नहीं मिली थी, नबूवत का दावा नहीं किया था, उससे पहले भी तुम ये बात मानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सादिक भी हैं, सच बोलने वाले भी हैं, हमने आपसे कभी झूठ नहीं सुना है, और आप अमीन भी हैं, अमानतदार भी हैं, आपसे कभी खयानत साबित नहीं है। तो ये बात जानते हुए कि जब मैंने कभी दुनिया के मामले में कहीं पे मुझे कोई फायदा हो सकता था, उसके बावजूद मैंने जो है कभी झूठ नहीं बोला, कभी खयानत नहीं की दुनिया के मामले में, तो मैं आखिरत के अपने रब के मामले में कैसे खयानत कर सकता हूँ? इतने बड़े मामले के बारे में मैं कैसे तुमसे झूठ बोलूंगा? तो क्या ये चीज तुम्हें कोई लॉजिकल लगती है कि एक शख्स इतने अरसे से तुम्हारे दरमियान है, तुम्हारी पूरी उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, एक एक मामला उसका तुम्हारे सामने है, तुम उस पर खुद गवाही देते हो कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अब जब एक मैसेज ऐसा आया है, उस मैसेज में मसला क्या है कि वो मैसेज तुम्हारे हिसाब से नहीं, वो मैसेज तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहा, तुमने जिन चीजों को बड़ा मान लिया, बड़ा बना लिया, ये उन चीजों को बड़ा नहीं बना रहा, तो तुम उसका इनकार करने लगे। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है? क्योंकि लॉजिकल कंक्लूजन क्या होना चाहिए था कि एक शख्स जो आपकी 40 साल से आप उसकी जिंदगी को देख रहे हैं और आपने खुद स्टैंप दिया हुआ है कि इस शख्स पे हम भरोसा कर सकते हैं, वही शख्स जब आपके रब के बारे में एक बात बता रहा है तो आप उसका कैसे इनकार करते? फमन अज़लमु, फमन फिर कौन है, ये मन सवाल के लिए होता है, कौन है? अज़लमु जुल्म से, फा फिर या बस, ठीक है, अज़लमु ज्यादा जुल्म करने वाला। एक होता है जालिम जुल्म करने वाला, और एक होगा अज़लम ज्यादा जुल्म करने वाला या सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला। किससे? मिम्मन, उससे जिसने, इफ्तरा, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है इफ्तरा करना, घर लेना, झूठ बांधना, अलल्लाही, अल्लाह पर, कज़िबन झूठ, तो उससे ज्यादा जुल्म करने वाला कौन होगा? उस शख्स से जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, या फिर या फिर कज़्ज़बा, या फिर क्या किया? कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, तकज़ीब, तकज़ीब कर दी, झुटला दिया, बिआयाती, उसकी आयत का। इन फकत, अभी तो नहीं, फकत तो पीछे ना, बस तहकीक, ताकीद के लिए, ठीक है, इंडीड, इन्नहु, बेशक वो, ला युफ्लिहु, अफलह युफ्लिहु, फलाह पाना, तो नहीं फलाह पाते कौन? अल मुजरिमून, मुजरिम जो है। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा, तो उस शख्स से ज्यादा जुल्म करने वाला कौन होगा जिसने झूठ बांधा अल्लाह पर, या फिर औ कज़्ज़बा बिआयाती, या फिर उसकी आयात को झुटलाया। इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, बेशक मुजरिमीन जो है वो फलाह नहीं पाते। तो यानी अगर ये जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जो मैसेज मैं तुम्हारी तरफ पहुंचा रहा हूँ, अगर ये मेरी अपनी तरफ से है, तो मैं किस में झूठ बांध रहा हूँ? मैं इस मैसेज को किसकी तरफ निस्बत कर रहा हूँ? रब की तरफ। अगर आपको याद हो, हमने जो जादू और मौजिज़े में फर्क किया था कि जादूगर क्या करता है, उसकी निस्बत अपनी तरफ करता है कि ये मैंने किया है, और नबी और रसूल क्या करते हैं, जो भी उनको मौजिज़ा दिया जाता है, जो भी कलाम दिया जाता है, उसकी निस्बत किसकी तरफ करते हैं? रब की तरफ करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं ये चाहता हूँ तुमसे, क्या कहते हैं? तुम्हारा रब ये चाहता है तुमसे। तो मैं जब तुम्हें दुनिया में झूठ नहीं बोलता, तो मैं अपने रब पे कैसे झूठ बांध सकता हूँ? जबकि रब पे झूठ बांधना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, कि कोई बात इंसान कहे और वो रब पे झूठ बांधा जा रहा हो। और ये मामला बड़े एहतियात और बड़ा ख्याल करने का है। आप इंशाल्लाह तौहीद में भी जो है वो एक ये आयत पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हराम की हैं, उनमें एक चीज़ क्या हराम की है? अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, कि तुम अल्लाह के हवाले से वो बात करो जो तुम जानते नहीं हो। इस मामले में हमें कहाँ एहतियात करने की जरूरत है? बहुत सारी ऐसी गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पे दीन के बारे में बात हो रही होती है, और हम भी अपना एक मौक़िफ़ दे रहे होते हैं कि मेरे ख्याल में जो है ना वो इस तरह का मामला है, या मेरे ख्याल में इस मामले में जो है ना ये करना बेहतर है, या मेरे ख्याल में इस तरह की बात है। और वो बात अगर शरीयत के मुतालिक है और आपको अगर उसके हवाले से नहीं पता, तो बेहतर क्या है? खामोशी से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि वो शख्स जो अल्लाह पर ईमान लाता है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है, फल यकुल खैरन औ लियस्मुत, या तो वो खैर की बात करे या फिर क्या करे? खामोश रहे। खामोशी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बचा लेती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपनी ज़बान को पकड़ के कहा था कि इसको जो है संभाल के रखना, इससे बचना। कितने ही लोग हैं जो इसकी वजह से जो है वो आग में घसीटे जाएंगे। और हमारे माशरे में बड़े अफसोस की बात है कि दीन का एक ऐसा मामला है जिसमें हर किसी को खुली छूट है कि जो बात करनी है आप करें। और अब सोशल मीडिया ने उस पर और ज्यादा जो है वो इजाजत देती है कि हर किसी ने अपना अपना चैनल बनाया, अपनी अपनी वीडियो बनाई है, और कुछ नहीं तो भाई दीन के हवाले से कोई भी मामला होता है जिसका ताल्लुक कहीं दीन से होता है तो उसमें हर किसी की राय आती है। मेरे ख्याल में इन लोगों ने सही नहीं किया है, इनको इस तरह करना चाहिए था, इनको इस तरह ये करना चाहिए था। भाई आप हैं कौन? आप दीन में कौन सी अथॉरिटी हैं जो आपके ओपिनियन को इतनी वैल्यू भी मिलनी चाहिए कि आपका ओपिनियन सुना जाए? और खुदा ना खास्ता अगर आपने कोई गलत बात कही होगी, खुदा ना खास्ता आपने कोई ऐसी बात की होगी जो दीन के मुखालिफ होगी, और आप उसको दीन की तरफ निस्बत कर रहे हैं, कोई हलाल चीज थी आपने उसको हराम कर दिया, कोई हराम चीज थी आपने उसको हलाल कर दिया, तो ये इस आयत के अंदर आता है कि आपने क्या किया है? माज़अल्लाह, अल्लाह ताला पर झूठ बांधा।
کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ایک چیز حلال ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کس نے اس کو حلال کیا ہے؟ اللہ نے حلال کیا. اور جب آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز حرام ہے تو پھر اللہ نے اس کو حرام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا تھا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, لیکن ان کے بیچ میں کیا ہے؟ کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ گرے ایریاز ہیں, جو اتنا کلیئرلی ہر کسی کو واضح نہیں ہوں گے. ان معاملات سے کیا کرنا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں بڑا نا غور و فکر کرنا, اپنی عقل دوڑانا ان کے معاملے میں, ذرا لوگوں سے ڈسکشن کرنا, کچھ پوڈ کاسٹ کرنا تاکہ یہ معاملہ تم پر واضح ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ اس سے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو بچا لینا, کیونکہ جس نے اپنے آپ کو ان سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا. اور اگر اس ہاٹ واٹرز میں جانا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے تیاری کرنی پڑے گی. اور وہ تیاری کیسے ہے؟ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ علم حاصل کرنا پڑے گا. بغیر تیاری کے, بغیر علم حاصل کیے, ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں جن کو اصول فقہ تو پتہ نہیں ہے اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ والا موقف صحیح ہے, یہ والا موقف صحیح نہیں ہے. بیچ میں یہاں پہ بھی ایک آدھ آپ میں سے جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ یہ حدیث میں تو یہ آتا ہے, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی صرف ایک حدیث ہے نا, پورا دین نہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا ہر معاملہ. اگر ایک اختلاف مثال کے طور پہ 500 سال سے چلا آ رہا ہے, 1000 سال سے چلا آ رہا ہے, تو کیا ان وقت کے ان ائمہ کو یہ حدیث نہیں پتا تھی؟ کیا ان کو یہ حدیث پتا تھی, لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اتنی آسانی سے حل نہیں ہو جاتے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں لاجیکلی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور ایسے معاملات میں جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر دین جو ہے وہ عقل کا نام ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ موزوں پر مسح جو ہے وہ نیچے سے ہوتا, اوپر سے نہ ہوتا. جب ہم موزہ پہنتے ہیں, اگر آپ نے وضو کیا ہوا تھا, وضو کی حالت میں تھے اور آپ موزہ پہنتے ہیں اور اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں, تو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں. اس کا جو اختلافی معاملہ ہے وہ آپ شیخ ویسے ڈسکس کیجیے گا کون سا ہے, لیکن جو اس پہ مسح ہے وہ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ اوپر سے. حالانکہ موزہ گندے کدھر سے ہوتے ہیں؟ نیچے سے. زیادہ زمین کے ساتھ جو کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ نیچے کا حصہ آتا ہے. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کو نیچے سے آپ کو صاف کرنا چاہیے تھا, لیکن شریعت نے کیا سکھایا ہے؟ اوپر سے کرنا ہے. تو شریعت میں عقل کا رول جو ہے وہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح ایک عام شخص کا, ہم میں سے اکثر جو ہے وہ عوام الناس ہیں, ایک عام شخص سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے وہ الگ چیز ہے. کچھ خواص سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے, کچھ اہل علم سے کیا مطالبہ ہے, کچھ اہل ثروہ یا طاقت والوں سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے, وہ الگ ہے. ہر کسی سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ سیم نہیں ہے. مردوں سے جو مطالبہ ہے ہر وقت خواتین سے وہ مطالبہ نہیں ہے, خواتین سے جو مطالبہ ہے مردوں سے ہر وقت وہ مطالبہ نہیں ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے طلب کیا ہے میں اس کے بارے میں اتنی فکر نہیں کر رہا, میں اس میں اپنا آپ کو اتنا انشور نہیں کر رہا کہ میری چیک لسٹ پہ وہ مارک ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے, اور میں کوشش کروں کہ نہیں اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں پوری کرنے کی کوشش کر لوں. کہ یہ دیکھو اتنا ظلم ہو رہا ہے, اس کے بارے میں مجھے کچھ کرنا چاہیے, پہلے چیک تو کروں کہ میں اس کا مسئول ہوں بھی یا نہیں. میرے گھر میں جو لوگ ہیں ان کا تو میں مسئول ہوں نا, ان کے جو حقوق ہیں میں نے ادا کیے نہیں کیے. میرے جو اقربا ہیں, میرے جو رشتہ دار ہیں, جو میرے پڑوسی ہیں, ان تک میں نے دین کا میسج پہنچایا نہیں, اور مجھے فکر ہے کہ افریقہ کے اس ملک میں وہ جو شہر میں وہ جو لوگ ہیں ان تک میرا میسج کیسے پہنچے گا. ایک ہوتا ہے انسان کا سرکل آف کنسرن اور ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس. ایک آپ کا وہ دائرہ ہوتا ہے جس میں آپ کا کچھ اثر آ رہا ہوتا ہے, آپ کا کچھ اثر آ سکتا ہے, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. آپ رعیت, جو آپ کی رعیت ہے, جو آپ کا جن سے آپ کا سوال بھی ہوگا, اور ایک ہے جن کے بارے میں آپ پریشان ہو سکتے ہیں. ہاں آپ ٹی وی کھول لیں, آپ سوشل میڈیا کھول لیں, پوری دنیا کے معاملات ہیں, آپ پریشان ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے, لیکن اس کے حوالے سے آپ کر کیا سکتے ہیں وہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا. جو چیز نہیں کر سکتا جس کے بارے میں اس کے بارے میں پریشان ہوں, اس کے بارے میں میں رسپانسبلٹی لے لوں, اور گھر پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں مجھ سے ڈائریکٹ سوال ہونا ہے ان کی مجھے فکر نہ ہو. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کب پتہ چلتا ہے, یہ کب پرائرٹیز دین کے حوالے سے سیٹ ہوتی ہیں, کس چیز کو امپورٹنس دینی ہے, کس چیز کو کم دینی ہے, کس چیز کو زیادہ دینی ہے. جب یہ معاملات انسان علم حاصل کرتا ہے تب پھر جو ہے انسان جو ہے وہ دین کے معاملے میں اپنی رائے سے نہیں بتا رہا ہوتا, پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شریعت کی جو تعلیمات ہیں, قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس کے اعتبار سے بتا رہا ہوتا ہے. اور اس آیات سے جو ہے, اس آیت کی جو ایک اس میں جو وعید ہے کہ اس گناہ سے بچنا کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھوں جو کہ سچ نہ ہو, کہیں میں اس آیت میں شامل نہ ہو جاؤں کہ اس شخص سے زیادہ بڑا ظلم کرنے والا کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں جن کو چیلنج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا قتل کر دے, جو آپ کی زمین کھا جائے, جو ہم سب کے ٹیکس کے پیسے کھا جائے اور اپنی کوئی جائیداد بنا لے. ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ظلم ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا ظلم کا جو کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کوئی شخص شراب پیتا ہوا دکھ جائے گا, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, لیکن کسی شخص کے گلے میں آپ کو کوئی دھاگا بندھا ہوا دکھ جائے گا, یہ اتنا کامن چلتا ہے, وہ کچھ ہوگا, چلے اختلاف رائے. یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نے کس چیز کو پرائرٹی بنایا ہے, کس چیز کو کب ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کس چیز کو نہیں ڈیلے کیا جا سکتا. کون سا گناہ ایسا ہے جس پہ زبان کھولنی ہے, کون سا گناہ ایسا ہے جس پہ زبان بند رکھی جا سکتی ہے, یا کس طریقے سے کھولنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان معاملات کو سمجھنے کی. اس کے بعد کیا جی, وَيَعْبُدُونَ, اور یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ عبادت کی تعریف تک پہنچ چکے ہیں یا نہیں؟ ابھی نہیں ہے.
چلیں جب پہنچ جائے تو آپ مجھے یاد دلائیے گا کہ آپ نے عبادت کی تعریف. یس میں نے نہیں کہا تھا. یس 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 صحیح. کیا جی. تو شرک میں بھی ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو شرک کس اعتبار سے آتا ہے؟ شرک بھی تو اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھنا ہے. شرک از واٹ دا ورڈ شرک, شریک جس سے نکلا ہے, کوئی پارٹنر, کوئی ایسوسیٹ. کہ معاذ اللہ, آگے اسی آیت میں اگلی جو آیت ہے اس میں یہ چیز بھی آئے گی کہ یہ کنسیڈر کرنا کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہو سکتا ہے یا اللہ کو معاذ اللہ کسی پارٹنر کی ضرورت ہے, یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہے, اس کو یہ جھوٹ باندھنا کہ اس کے برابر کا بھی کوئی ہو سکتا ہے, یا اس طرح کی محبت رکھنا کہ اللہ کے برابر کی محبت کسی اور کو دے دی جائے, یا کہیں ذہن میں رکھنا کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں پہ معاذ اللہ مجبور ہے کہ وہ اس والے کی بات رد نہیں کر سکتا, انہوں نے کہہ دیا تو اللہ نہیں کچھ کر سکتا معاذ اللہ, کہ جس کو پکڑے اللہ اس کو بچائے. نہیں سنا آپ نے؟ سنا ہوا ہے نا کہ وہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ شاید پکڑ لے گا لیکن ہمارے والے آ کے بچا لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کون ہے, کہاں ہے بادشاہ دنیا کے, کس کے لیے آج بادشاہت؟ للہ الواحد القہار, اللہ کے لیے صرف ہے, یہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس وقت. تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہی بن جاتا ہے. تو ظلم جو ہے اس میں شرک آ جاتا ہے. شرک از ظلم, دا ہائیسٹ آف ظلم, اور یہ اس پہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. جی بالکل. بس آگے والی آیت پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ یہ سوال آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. وَيَعْبُدُونَ, اور وہ عبادت کرتے تھے, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. نہیں, یعبدون مضارع بھی ہو سکتا ہے لیکن معنی جو ہے وہ آل ٹائمز کے لیے اپلیکیبل ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں, کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, گرامیٹیکلی زیادہ کریکٹ ہو جائے گا. وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی. کیسی ذاتوں کی یا کیسی ہستیوں کی؟ ما لا یضرہم, اس کی جو لا یضر, ضرر کیا تھا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ضرر پہنچانا, نقصان پہنچانا, وہ جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. ولا ینفعہم, نفع دے سکتے, کسی طرح کا بینیفٹ بھی نہیں دے سکتے. یہ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو کسی طرح کا فائدہ دے سکتے ہیں. اور آن ٹاپ آف اٹ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ, اور کیا کہتے ہیں؟ ہَؤُلَاءِ, یہ سب جو ہیں کیا ہیں؟ شُفَعَاؤُنَا, یہ ہمارے سفارش کرنے والے, ہمارے شفیع ہیں, ہماری شفاعت کریں گے عند اللہ, اللہ کے نزدیک. اچھا یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی. جب آئی تھی تب یہ ایپلیکیبل تھی کافروں کے لیے. اب یہ معاملہ کہاں پہ جا رہا ہے, یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے, یعنی اللہ تعالیٰ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی کہ کس چیز سے روکنا ہے ان کو, اس کانسیپٹ سے روکنا ہے کہ تم کسی کو اس جگہ پہ کیسے پہنچا سکتے ہو, ایک ایسی ذات جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتی نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے. اور نقصان اور فائدے سے مراد یہاں پہ دنیاوی نقصان اور فائدہ نہیں ہے, حقیقی نقصان اور فائدہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دنیاوی فائدہ نقصان بھی نہیں دے سکتی. اب مثال کے طور پہ لوگ دھاگا پہنتے ہیں, مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں میں کہا کہ یہ تمہاری بیماری کو اور بڑھا رہی ہے, تم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہو اور یہ تمہیں اور کمزور کر رہی ہے. تم نے اتنے سے ایک پیس آف اسٹرنگ کو جو ہے اتنی طاقت دے دی کہ وہ تم پہ کنٹرول کر سکتی ہے. کوئی بلا جس کو تم نہیں روک سکتے اس کو یہ دھاگا روک سکتا ہے. یہ تمہاری اس کو اور کمزور کر رہی ہے. تو تم سوچو تو صحیح, ایسی چیز جس جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی, جو تمہیں نقصان نہیں دے سکتی, اس کو, اور تم اس سے اوپر اس کو کیا کہتے ہو کہ یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہوں گے اللہ کے نزدیک. اور آپ کو آیت کے سورت کے شروع میں یاد ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی مگر اللہ کی اجازت سے, اور اللہ کی اجازت دونوں کے لیے ہونی چاہیے. شفاعت کرنے والے کے لیے بھی اللہ کی اجازت ہونی چاہیے اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہوگی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت ہونی چاہیے. اور یہاں پہ آپ جن جن کی عبادت کر رہے ہو, جن جن کو اپنا مددگار مانا ہوا ہے, جن جن کو اپنا رہنما مانا ہوا ہے, ان کے دنیا کے احوال بھی اگر آپ کو واضح طور پہ پتہ چل جائیں کہ یہ کس کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. یہ آج کل کے زمانے جو مرے ہوئے ہیں ان کی تو بات چھوڑ دیں, جو زندہ ہیں, زندہوں کو جو مرتبہ دیا ہوا ہے, اور جب ان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پرسنلی بھی آپ کسی نہ کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں گے جس کی زندگی کو آپ نے اپنے سامنے دیکھا ہوگا, آپ پریشان ہوئے کہ یہ شخص واقعتاً اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اور پتہ چلتا ہے یہ ایسے علاقے کا ہے, ایسی جدی پشتی اس کا بیک گراؤنڈ ہے. جب یہ اپنے علاقے میں جاتا ہے تو وہاں پہ لٹرلی اس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں, اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ شخص جو اس شہر میں جب آتا ہے تو یہ کس حلیے میں ہوتا ہے, کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوتا ہے, اور جب یہ اپنے علاقے میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی کیا تکریم ہوتی ہے. اگر ان لوگوں کو اس کی یہ ایک پکچر لے کے بھیج دی جائے, لیکن بات یہ کہ لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے.
تو ان کا بھی جو گناہ تھا وہ اس وقت کیا تھا کہ وہ یہی مانتے تھے. اور اس کی جو تفسیر ہے وہ سورۃ الزمر میں بھی ہے کہ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. وہ واضح طور پہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے, ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے, یہ ہماری اللہ کے نزدیک شفاعت کر دیں گے, سفارش کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ان کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا, معاذ اللہ. یہ نہیں کہ رد نہیں کرے گا, بلکہ یہ کہ اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا, یعنی کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے. یہ اللہ سے جو ہے وہ, اور کتنے واقعات بھرے ہوئے ہیں, کتنے شعر و اشعار بھرے ہوئے ہیں, کتنے یہ جو قوالیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اسی ٹاپکس کے حوالے سے ہیں کہ وہ والا بچا لے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت کے قریش جن کو کفار کہا گیا, قرآن میں ان کو مشرک کہا گیا, ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا, جنگ کی, اور یہ معاملات اگر آج کا مسلمان اڈاپٹ کر رہا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ وہ تو بتوں کے ساتھ کرتے تھے اور ہم تو اپنے بابا کے ساتھ کرتے ہیں, ہمارے تو نیک والے تھے, تو بات یہ کہ ان آیات کا پھر کریں کیا؟ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے کس کی رہنمائی کے لیے دی ہیں؟ اور ان معاملات میں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلم ہے وہ ان چیزوں کو ہم سے زیادہ جو ہے پریکٹیکلی سمجھ رہا ہے کہ ان چیزوں میں تو واقعتاً کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ہم جو ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. یعنی عوام الناس جو ہے ہماری, جو انہوں نے آپ نے ایک سوال کیا, بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ایک تو جب انسان ایک عرصے سے کرا آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس چیز کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اس چیز کی طرف جو کہ اللہ نے بھیجی اور رسول کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کافی ہے جو ہمارے فور فادرز کے پاس ہے, اس کی کوئی دلیل ولیل ضروری نہیں ہے. جیسے اس میں ایک اسپیکر ہیں, انہوں نے ایک قصہ بتایا کہ بھائی وہ ان کے یہاں ان کی جو وائف تھی وہ مچھلی پکاتی تھی تو پیچھے کی دم کاٹ دیتی تھی. مچھلی کوئی چھوٹی مچھلی ہو, پیچھے کی اس کی جو دم ٹیل ہوتی ہے وہ کاٹ دیتی تھی. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ویسے ہی پوچھا کہ یہ تم کیوں کاٹ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, میری امی بھی ایسے ہی کرتی تھی. تو پھر امی سے پوچھا آپ کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری امی بھی اسی طرح کرتی تھی. اب ان کی نانی اس وقت زندہ تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ یہ کیوں کرتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے پاس جو فرائنگ پین تھا وہ چھوٹا تھا, اسے مچھلی فٹنی آتی تھی, لیکن کیا ہے کہ وہ تقلید میں چلا رہا ہے عمل, تو چلا رہا ہے. ہمارے ابو ادھر جاتے تھے تو ہم بھی ادھر جائیں گے, ہمارے ابو ایسے کرتے تھے تو ہم بھی اس طرح کریں گے. اب یہ معاملہ دنیا کے معاملات میں نہیں کرتے کہ میرے ابو نے یہ والا کام کیا تھا تو میں بھی یہی والا کام کروں گا, اب اس میں ہم چیلنج کرتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں دماغ نہیں لگانا. بس ہمارے وہاں اس طرح ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اسی طرح ہوتا ہے. تو یہی کام تو یہ لوگ کرتے تھے کہ بھائی جو ان کے بڑے کرے آ رہے ہیں وہی کرے آ رہے ہیں, اور یہ سوچنا کہ بھائی آپ کو واقعتاً فائدہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اگر ایک ذات جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, جو آپ کی محتاج ہے کہ آپ اس کی اگر قبر کی حفاظت نہیں کریں گے تو جانور آگے پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا کر دیں گے, وہ آپ کو کس طرح کا فائدہ دے گی؟ قل اتنبئون اللہ, کہہ دیجئے کہ تنبئون, اس میں کون سا ورڈ آپ کو مل رہا ہے؟ نبا. جیسے آخری پارے کی جو پہلی صورت ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم, نبا کہتے ہیں خبر کو. قل اتنبئون اللہ, کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض, کسی ایسی چیز کی جو کہ وہ نہ جانتا ہو آسمان اور زمینوں میں. یعنی تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کو ہی نہیں پتا. یعنی اللہ نے نہیں کہا کہ یہ سفارش کریں گے, تم یہ دعویٰ کر کے اللہ کو بتا رہے ہو, معاذ اللہ. سبحانہ, پاک ہے وہ ذات, وتعالی, اور بہت بلند ہے, عما یشرکون, ان چیزوں سے یا ان افعال سے یا ان معاملات سے, ان عقائد سے, یشرکون جس سے وہ شرک کرتے ہیں. وما کان الناس الا امتا واحدہ, ماں کون سا والا ہوگا؟ آگے دیکھیں, اللہ آ گیا, ماں نفی کا, نہیں تھے لوگ الا امتا واحدہ, بلکہ کیا تھے؟ ایک ہی امت تھے. کیا مراد ہے کہ ابتدا میں انسان تمام کے تمام جو ہیں وہ موحدین تھے, کوئی اور دین نہیں تھا, سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ فاختلفوا, پھر انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر نہ ہوتا یا نہ ہوتی وہ بات جو کہ سبقت لے گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے, یعنی کہ تمہارے رب نے جو فیصلہ پہلے سے کر دیا ان کے حوالے سے کہ ان کو کہیں ڈھیل دینی ہے, ان کی مدت کو ڈیلے کرنا ہے, ایک پرٹیکولر ٹائم تک ان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ یہ کریں جو کرنا ہے ان کو. اگر ایسا نہ ہوتا کہ رب نے پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا ان کے حوالے سے کہ ان کو مہلت دوں گا میں, تو کیا ہوتا؟ لقضی بینہم, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا. یعنی جو اس طرح کے اختلافات کرے تو ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا. فیما فیہ یختلفون, ان معاملات میں جو کہ یہ اختلاف کرتے ہیں. قضیہ, فیصلہ کر دیا جاتا. قضا, قضا سے قاضی جیسے ہوتا ہے, تو فیصلہ کر دیا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے تمام کے تمام انسان جو تھے وہ ایک ہی دین پہ تھے, اور وہ کون سا دین تھا؟ جو تمام انبیاء کا رہا ہے, تمام رسولوں کا رہا ہے, ایک اللہ کی عبادت. پھر لوگوں نے جو ہے وقت کے ساتھ اس میں اختلاف کرنا شروع کیا, لوگوں نے مختلف جو ہے وہ الہ بنانا شروع کیے. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو ہے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ لوگوں کو مہلت دینی ہے, اللہ تعالیٰ اس سب معاملات کو ختم کر دیتا, سب کے درمیان فیصلہ کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, دونوں اعتبار سے ڈھیل دیتا ہے. ایک اس اعتبار سے ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کہ تم لوٹ آؤ, شاید کہ تم پلٹ آؤ, اور اگر تمہیں نہیں پلٹنا تو پھر اپنے گناہوں میں تم آگے بڑھو اور گناہ کرو, تاکہ پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا. تمہارے ایکشنز تمہارے خلاف جو ہے وہ بولیں گے, تمہاری باڈی پارٹس تمہارے خلاف بولیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا, تم نے ہمارے ذریعے یہ کیا ہے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ, لولا, کیوں نہیں, انزل, نازل کی گئی, علیہ, ان پر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آیۃ من ربہ, کوئی نشانی
اس کے رب کی طرف سے. فقل بس آپ کہہ دیجئے انما بے شک الغیب غیب جو ہے للہ اللہ ہی کے لیے ہے. فانتظروا تو تم کیا کرو انتظار کرو. انی بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان پر کوئی نشانی اتری ان کے رب کی طرف سے. بس آپ ان کو کہہ دیجئے کہ غیب جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے, بس تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. یہاں پہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے کہ قریش جو تھے یا کفار جو تھے اس وقت کے, وہ تقاضا کرتے تھے, ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی آپ نشانی دیں, جس طرح معجزات ہوتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ کر کے دکھائیں, یا آپ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا, یا آپ کوئی فرشتہ ایسا بلا لیں جو کہ گواہی دے کے جو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں, یا اس پہاڑ کو سونا بنا دیں, یا اس طرح کے مختلف تقاضے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ان کو کیا کہہ دیجئے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں, یہ جو غیبی معاملات ہیں, اس طرح کے معاملات ہیں, یہ میں اپنے اختیار سے نہیں کرتا. یہ کیا ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے. یہ جو تمہارے تقاضے ہیں, اور یہ تمہارے تقاضے کیوں جسٹیفائڈ نہیں ہیں, کیونکہ تمہارے سامنے جو اتنی ساری آیات آ چکی ہیں ان کو تم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. بس تم نے اس چیز پہ ڈٹائی لگائی ہوئی ہے کہ تمہیں جو چاہیے جس طریقے سے چاہیے اسی طرح ملے گا تو تم مانو گے. اور یہ تقاضا کس اور قوم نے کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے کیا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ سبزیوں سے پہلے والی آیت, سبزیوں سے تھوڑا سا پہلے, لن نؤمن حتی نر اللہ, ہم اللہ پہ کب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اس کو دیکھ نہیں لیتے. جہرتن اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹلی ہم نہیں دیکھ لیتے. اچھا, سارا معاملہ ایمان کا کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ, کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اپنا اظہار کر دے ہمارے سامنے؟ قادر تو ہے, چاہتا تو کر دیتا, چاہتا تو ہمیں وہ استطاعت دے دیتا. جیسے انشاءاللہ آگے ہی پڑھیں گے, آخرت میں یا جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مخلوق کو یہ کیپیسٹی دے سکتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے, لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ رول کیا رکھا ہے کہ نہیں دیکھ سکتی. تو ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ غیب پر لانا ہے. سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہے. انگلش میں ایک فریز یوز ہوتا ہے لیپ آف فیتھ, کہ آپ کو ایک بھروسہ, ایک اعتماد کرنا ہے. یہ لیپ آف فیتھ ایک کافر بھی کرتا ہے, ایک ایتھیسٹ بھی کرتا ہے, ایک مسلمان بھی کرتا ہے. یہ ایک بھروسہ ہے, ایک ایمان ہے, ایک یقین ہے. اور اسی لیے اس کو ایمان کہتے ہیں کہ آپ اس کو, آپ اگر کوئی بھی شخص آپ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ 100% ہر طرح کا ڈیفینیٹ پروف دے دیں, تو یہ نہیں ہوتا. اگر ایسا 100% ڈیفینیٹ پروف آپ کی آنکھوں کے سامنے, آپ کے حواس خمسہ سے آپ کو چاہیے تھا, تو یہ ایمان نہیں ہے. پھر ایمان تو یہی ٹیسٹ ہے کہ یہ ماننا کہ ہاں ہے کوئی ذات, اس نے نشانیاں دی ہیں, اس نے سائنس دی ہیں جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں, جو اس کی آپ کو یاد دہانی کرائیں گی. لیکن یہ تقاضا کرنا کہ دین جب تک میرے اعتبار سے نہیں اترے گا, میرے حساب سے نہیں اترے گا, جب تک اللہ میری نہیں مانے گا تب تک میں نہیں مانوں گا, یہ ایمان نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ سرنڈر کرنا, اپنے آپ کو جھکا دینا. سورہ بقرہ میں کون سی آیت ہے؟ اذ قال له ربه اسلم, جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کیا کہا؟ اسلم, اپنے آپ کو جھکا دو. فقال اسلم, تو کیا کہا؟ میں نے جھکا دیا. یہ سوال نہیں کیا کہ بیٹے کو کیوں ذبح کرنا ہے, وہ اتنا دور کیوں جانا ہے, وہاں پہ کیا ہوگا, نہیں پہلے مجھے بتائیں, پہلے مجھے اس کی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ دیں, دلیل دیں, اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا, وضو کرنے سے مجھے کیا بینیفٹ ہوں گے, نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا, اس وقت اٹھنے کا کیا فائدہ ہوگا, اس طرح تعلق رہنے کا کیا فائدہ ہوگا. نہیں, جب رب کی طرف سے کوئی حکم آ گیا تو رب کا کیا تقاضا ہے؟ جھکا دو اپنے آپ کو. اس کو پہچاننے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرو, کیونکہ اگر تمہاری عقل صحیح ہے, تم فطرت پہ قائم ہو, تو ہر نشانی تمہیں اس کی طرف لے جائے گی. لیکن اگر تمہاری عقل فاسد ہو گئی ہے, تم فطرت سے ہٹ گئے ہو, تو پہلے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو. جب ایک بار تمہارے مان جاؤ کہ وہ ہے, تب اس کے میسج کو, اس کے احکامات کو پھر عقلی طور پہ جانچنے کی کوشش نہیں کرنا, کیونکہ ہم تو اس دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کو نہیں دیکھ پاتے. ہم اگر 50 لوگ اس کمرے میں ہوں, ہم کسی ایک چیز پہ اتفاق کر جائیں, یہ مشکل کام ہے. ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ 3 دن تک ان 50 لوگوں کے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے, اس میں ہم ایگری نہیں کر پائیں. تو اس رب نے, جس نے تمام انسانوں کے لیے, ان سب کو چلانے کے لیے کہ وہ سب اچھے طریقے سے کس طرح یہ زندگی بھی گزار سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی گزار سکتے ہیں, اگر اس نے کچھ احکامات دیے ہیں تو یہ یقین رکھو کہ وہی احکامات ہیں جس کے ذریعے تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی, اور انہی احکامات کے ذریعے تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی. اور یہ تقاضے نہ کرو کہ جب تک میرے حساب سے نہیں ہوگا, میرے حساب سے مجھے کوئی چیز نہیں دکھے گی. ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی مشکل آئی, کہیں پہ والدین کی طبیعت خراب ہو گئی, کہیں پہ اولاد کی طبیعت خراب ہو گئی, کہیں پہ کوئی اور نقصان ہو گیا, اور انہوں نے کیا دعا کی یا کیا کنڈیشن کی کہ اے اللہ اگر تو ہے تو میری ماں کو صحیح کر دے. اور اگر ماں صحیح نہیں ہوئی تو کیا کنکلوژن نکالا کہ یا وہ ہے ہی نہیں, یا اگر وہ ہے بھی, اگر اس نے میری ماں کو نہیں بچایا تو میں اس کی کیوں عبادت کروں. اگر یہ فرعونیت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں, رب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ ان کو سمجھا دیں کہ ان کے اعمال کا سوال ہوگا, رب کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا. انہوں نے اپنے آپ کو جھکانا ہے اس رب کے سامنے. تو یہ تقاضا کہ اس طرح اگر آیات آ جائے تمہارے سامنے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیات بینات, واضح طور پہ آیات آ رہی ہیں, تم ان کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے, تو اصل میں یہ تمہارا تقاضا جو ہے یہ سچا تقاضا نہیں ہے, یہ صرف تمہارا ایک بہانہ ہے حق کو جھٹلانے کے لیے. تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ جو غیبی امور ہیں یہ میرے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں, یہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جب چاہے گا تمہارے حوالے سے فیصلہ کر دے گا, تمہارے درمیان جو اس نے بھیجنا ہوگا بھیج دے گا. فانتظروا, تو تم بھی انتظار کرو, میں بھی جو ہے وہ تمہارے ساتھ انتظار
کرتا ہوں انشاءاللہ ہم یہاں پہ رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بات کی گئی ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے حوالے سے جو بھی عمل مطلوب ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا دے. آپ کی جو اگلی 2 کلاسیں ہوں گی وہ انشاءاللہ شیخ احسن لیں گے منڈے اینڈ ٹیوزڈے کی, اور جو تھرسڈے کی ہوگی وہ پھر شیخ طاہا جو ہے وہ اپنے عقیدے کی ڈبل کلاس کر لیں گے انشاءاللہ, اور پھر میں جو ہے آفٹر ویک انشاءاللہ واپس آؤں گا تو پھر ہم کلاسز کنٹینیو کریں گے. اچھا ایک سیکنڈ سوری شیخ, یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں کہ مطلب اللہ جیسی, جی یہ ایک اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس رب کے سامنے جو ہے وہ جائیں یا اس سے دعا کریں, جیسی بڑی ذات سے سفارش کریں, تو ان کے پاس جب سچائی آئی تو مان لینا چاہیے تھا. تو ویسے ہم اس لائق نہیں کہ مطلب اللہ جیسی بڑی ذات سے سفارش کریں, تو ان کے پاس جب سچائی آئی تو مان لینا چاہیے تھا. ویسے دیکھیں کہیں نہ کہیں ایک شیطان کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں انسان نے اپنے آپ کو اتنا بڑا مان لیا ہوتا ہے کہ وہ جھکا نہیں پا رہا ہوتا کہ میں نے جو اپنا ایک ذہن میں کانسیپٹ بنایا ہوا ہے, میں نے جس چیز کو مانا ہوا ہے میں اس کے خلاف چلوں. کہیں پہ سوسائٹل پریشر بھی ہوتا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا مشہور معاملہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ساتھ دیا اپنے بھتیجے کا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ایمان نہیں لایا, کہیں نہ کہیں پریشر تھا, اور بھی بہت سارے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ چیزیں اور آگے بھی آ جائیں گی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کیا آپ 4 سائنس یہ ہوتے ہیں, آپ نے اسٹرانومی